أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اما بعد، میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ کا ہم پر بڑا انعام اور احسان، اس کا فضل و کرم. اللہ نے ہم سب کو یہاں تھوڑی دیر جمع ہونے کی توفیق دیا. ہم اللہ کے نام پر، پیارے نبی کے کام پر، آپ کی مبارک امت کے غم پر جمع ہوئے. ذکر خدا کے لیے، فکر آخرت کے لیے اللہ نے یہاں بلایا ہے. جہاں کہیں بھی ایسا اجتماع ہوتا ہے اور مائیں اور بہنیں مجتمع ہوتی ہیں تو آسمانوں پر اللہ جو ہے تمہاری تعریف کرتے ہیں. دیکھو میرے فرشتوں، میری بندیاں، میرے نبی کی غلامنیاں، فاطمہ کی باندیاں میری محبت میں، میرے محبوب کی محبت میں آ کر اکٹھا ہو گئی. اللہ فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف کرتے ہیں، ہمارے جمع ہونے کا ذکر کرتے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں. ہم جمع ہونے والی بہنیں اللہ کا شکر کریں. اللہ تیری توفیق سے میں آ گئی. جب تک اللہ کی توفیق اور منشا قدرت نہیں ہوتی کوئی بھی یہاں نہیں آتے. حیدرآباد میں ایک نواب صاحب تھے. نواب صاحب کا ایک نوکر تھا. نوکر جو ہے بڑا نمازی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا. جب کبھی سفر میں جاتے تو اجازت لے کے نماز کو جاتا تھا. ایک بار سفر میں ٹور میں گئے تو ظہر کا ٹائم ہوا تو اجازت لے کے صاحب میں نماز پڑھ لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے، جلدی آ کے جلدی آ جا، پھر اپنے کو آگے جانا ہے. اب یہ مسجد میں جا کے نماز پڑھا، فرض پڑھا، سنت پڑھا، نفل پڑھا. اب اس کو نماز میں کچھ مزہ آنے لگا. جیسی اچھی غذائیں ہم کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے، اور مزہ آتا ہے تو بار بار منگاتے ہیں، ابھی تھوڑا لو، ابھی تھوڑا لو. اس طرح اس کو نماز میں مزہ آنے لگا. اللہ ہمیں بھی نماز کا مزہ لگا دے، آمین بولو. تو میری ماں بہنوں، 2 رکعت پڑھا جی نہیں بھرا، 2 رکعت پڑھا جی نہیں بھرا. جیسے آج ہم کو مال کے کمانے میں مزہ آتا ہے، اس کو اعمال کے بنانے میں مزہ آ رہا تھا. پیسوں پہ پیسے ملتے رہتے، ہم کیسا خوش ہوتے رہتے. اور بنگلوں پہ بنگلے، اوپر منزلیں چڑھتے رہتے، ہم کیسا خوش ہوتے رہتے. اور سونوں پر سونا ملتا رہا اور چاندی ملتا رہا تو ہم کیسا خوش ہوتے. دنیاوی چیزوں سے ہم جیسے خوش ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اعمال پر خوش ہوتے ہیں، نیکیوں پہ خوش ہوتے ہیں، اس کا مزہ لیتے ہیں. تو اس بیچارے کو اللہ کی معرفت اور محبت میں 2 رکعت پڑھتے جا رہا ہے اور مزہ ملتے جا رہا ہے، پھر پڑھتے جا رہا ہے. اب نواب بیچارہ انتظار کر کے، ارے اتنی دیر ہوا یہ نماز کو گیا پھر نہیں آیا. بلکہ نماز کی خاطر تو نہیں آیا مگر اس نوکر کی تلاش میں آیا. مسجد آ کر بھی میری ماں بہنوں باہر گیٹ کنے کھڑے رہ کے زور سے چیخا، ارے آتا نہیں کیوں نہیں بولا. اب انہیں یہ دیکھا کتنا یہ بدنصیب ہے، اللہ کتنا ناراض ہے. اس کے دہلیز پہ بلا کر بھی اللہ اندر قدم رکھنے کی توفیق نہیں دے رہی. اللہ اس سے اتنا ناراض ہے، گیٹ کے باہر ہی رکھے، گیٹ آؤٹ کر کے رکھے، اور اندر اللہ نہیں بلا رہے.
باہر سے چیخ کی آواز دے رہا، ارے آتا کیوں نہیں؟ تو نے سوٹیبل اور سکسیسفل جواب دیا. دیکھا یہاں تک آ کے بھی مسجد نہیں آ رہا تو کیا بولا؟ نہیں آنے دیتا ہے. بولا ہاں کون نہیں آنے دیتا ہے؟ وہیں سے باہر سے جھانک کے دیکھا تو کوئی دوسرا آدمی نہیں، اکیلا ہے مسجد میں. ارے مسجد پکڑ لی، جان نماز پکڑ لی، پلر پکڑ لیا، ممبر پکڑا یا محراب پکڑا، ارے کون نہیں آنے دیتا ہے؟ بولے بولا جو خدا یہاں تک آگے تجھے اندر نہیں آنے دینا وہی خدا مجھے باہر نہیں آنے دینا. بولتے وہ نواب کی چیخ نکل گئی، داڑے مار مار کے رونے لگا. ہائے ہائے، اللہ سے میری اتنی دوستی دور ہے، اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ اس کے ڈیلی پر اس کے گھر پر بلا کر بھی اللہ مجھے اندر ویلکم نہیں بول رہے، گیٹ آؤٹ کر کے رکھے ہیں. اس بات کا اتنا اثر ہوا، وہیں چیخ مار کے رویا اور اس نوکر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بات دیا کہ موت تک میں بھی نماز میں تیرا ساتھ دوں گا. ایک ہی لفظ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. یہاں تک آنے کے بعد جو خدا تجھے اندر نہیں آنے دینا وہی اللہ نماز میں مجھے ایسا مزہ لگا رہا کہ باہر نہیں آنے دے رہا. بولا تو زندگیاں بدلنے کے لیے ایک لفظ شافی ہے. تو اس اعتبار سے میری ماں بہنوں، جو بھی یہاں آتے ہیں اللہ انہی کو بلاتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور وہی بندیاں یہاں آتی ہیں جو اللہ رسول سے محبت کرتی ہیں. ٹی ویوں سے محبت کرنے والے ٹی ویوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، شاپنگوں سے محبت کرنے والے بازاروں میں گشت کر رہے ہیں، اور ناولیں پڑھنے والے ناولوں سے ناولیں پڑھ رہے ہیں. ہاں، اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے یہاں پر جمع ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی محبت کی پہچان ہے، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اللہ نے تمہیں یہاں بلایا ہے. اب یہاں آنے کے بعد یہاں کے جو آداب ہیں ان آداب کے حساب سے بات سننا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب نہیں بلکہ بد نصیب. ادب کیا ہے؟ ساری بہنیں جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا اور دونوں بہنوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا. جگہ وسیع ہے بلکہ یہ دیوار کو ایک، وہ پلر کو ایک، وہ ادھر ادھر نہیں بیٹھنا. ادھر ادھر بیٹھے تو بات ادھر رہ جاتی، پھر کدھر چلے جاتی نہیں بیٹھنا. جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا. اور میری ماں بہنوں اور جو ہے بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا. کان بھی لگانا ہے، دھیان بھی لگانا ہے. کان لگا کر دھیان نہیں لگائے تو ایسا ہے اونھے گھڑے میں پانی بھرنا، بھرتا ہی نہیں. اور اسی طرح جیسے جیسے کان کھلے ہوئے ہیں، کانوں میں کوئی پتھرے نہیں رکھ لیے، آنکھیں بھی کھلے رکھ لی. جاگتے رہنا، دین کی باتوں کا مزہ چکھتے رہنا، تھکتے بھی نہیں، اکتائے جاتے نہیں، اٹھ کے جاتے بھی نہیں. مزہ تو کون جاتے، سزا بھی تو جاتے. سیدھے بیٹھنا. اگر نیچے منڈی ڈالے تو اوپر پروگرام، سونے کا سپر پروگرام. نیچے منڈی ڈالتے فاطمہ آپ کا اوپر چلے جاتے، ہم گھر گھر تو بر بول کو سوتے رہتے. اس لیے سیدھا بیٹھنا. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نیت کرنا. نماز سے پہلے نیت، روزے سے پہلے نیت، وضو سے پہلے نیت، غسل سے پہلے نیت، حج سے پہلے نیت، بیان سے پہلے نیت. کیا ہے؟ جتنی بھی باتیں یہاں سنیں گے، سن کر ان باتوں کو ٹالنا نہیں ہے، ان باتوں کو زندگی میں ڈالنا ہے. اور زندگی اللہ کے بندے کے حساب سے ڈھالنا یعنی گزارنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین بولو. میری محترم ماں بہنوں، اللہ نے ہم کو اس دنیا میں مختصر ٹائم کے لیے بھیجا ہے. اور کاہے کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ خود فرما رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے بندیوں، میرے نبی کے غلامیوں، فاطمہ کی باندیوں، نبی کے جو ہے امتیوں، میں تمہیں اس دنیا میں میری بندگی کے لیے بھیجا ہوں. زندگی کے لیے نہیں آئے ہم لوگ، بندگی کے لیے آئے. اور پیارے نبی کی زندگی کے لیے آئے، اور بندگی کے لیے آئے، اور جنت کی زندگی کے لیے آئے. جیسے کسی ڈگری کو لینا ہے تو تھوڑی سی ٹریننگ کرانا پڑتا، ٹریننگ کے بعد پھر ڈگری کی لائننگ ملتی. تو اسی طرح وہ آخرت والی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں تیاری کے لیے بہت مختصر وقت دے کے بھیجا ہے.
پچھلی امتوں کو تو بڑی بڑی عمریں ملتی تھی، ہزاروں سال دنیا میں زندہ رہتے تھے، اور کئی برسوں تک عبادت کر کے مرنا ہی تو جب جنت ملتی تھی، مگر اللہ نے ہمارے نبی کی امت پر احسان کیا اور ہمارے لیے معاملہ آسان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60، اس کے بعد کھاٹ، پھر قبرستان کا گھاٹ۔ 70 بھی بولے، میں 70 کے بعد 72 حالات شروع ہوتے، گھٹنے میں درد، گڑگے میں درد، بلڈ پریشر کا مرض، ادا کرنا مشکل اللہ کا فرض، چڑھتا جرا اللہ کا خرض، اللہ میری عرض جلدی بلا لے، خبر میں سلا لے کر۔ اکثر بڈھیوں کو میں دیکھا، بابا دعا کرو بابا، یہ مرضاں یہ درداں، پھر اوپر سے اللہ کے فرضاں، یہ نہیں کرے تو اللہ کا لرزاں، ان سب سے بہتر ہے جا کے خبر میں سونا اچھا ہے۔ اسی وقت 70 کے بعد بہت 72 حالات ہو گئے، 60 تک آدمی گھٹ رہے تھے۔ تو جو بھی کرنا ہے 60-70 سالہ زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آخرت والی زندگی ہے، جو قبر سے شروع ہونے والی ہے، وہ زندگی قبر میں قیامت تک چلے گی، اور وہ زندگی میدان حشر میں ایک ایک دن 50,000 سال کے مطابق چلے گی، اور وہ زندگی کے سفر میں پل صراط آئے گا، ایک برج آئے گا جس میں 1500 برس تک چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جنت میں جائیں گے وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اس کی طرح کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اب یہاں سے ہم کچھ لے کر جانا ہے، اور دل میں درد و غم لے کر جانا ہے، آخرت کی فکر لے کے جانا ہے، تو اجتماع میں خوب کان لگا کر، دھیان لگا کر، اللہ کی عظمت کے ساتھ، پیارے نبی کی محبت کے ساتھ باتیں سننا، سن کر یہاں سے کچھ لے کر لوٹیں گے تو پھر ان کو بانٹیں گے، گھر سے بیدی نہیں بیٹھیں گے۔ کیا لے کر لوٹنا ہے؟ سنو ایک درد بھرا واقعہ سنو۔ بنگلور کا ایک لڑکا جو ہے 40 دن جماعت میں نکلا، چلہ لگایا، صحیح چلہ لگایا، درد و غم کے ساتھ لگایا، اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کے لگایا، راتوں میں اٹھ کر تہجد میں اٹھ کے اور خدا کے سامنے رو کے لگایا، اور ایسی فکر لے کر گیا۔ اللہ تم بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں کو بھی ایسی فکر لے کر جانے کی توفیق دے۔ جب 40 دن لگا کے گھر گیا تو گھر میں جا کے دیکھا تو سارا گھر کا مال بگڑا ہوا ہے، سارا گھر بے نمازی ہے، ماں بے نمازی، باوا بے نمازی، بہنا بے نمازی، بھائیاں بے نمازی۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے گیا تھا، جو مسلمان بہنیں بھائیاں ایک وقت کی فرض نماز چھوڑتے ہیں ان کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کالی کملی والوں کا فرمان ہے، اور یہ سچے نبی کا فرمان ہے، مقبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو بھی بندیاں اور بندے ایک وقت کی فرض نماز چھوڑتے ان کا نام جہنم کے اور دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جس کا نام دوزخ کے دروازے لکھ دیا جاتا اس کا اس میں جانا ضروری ہے۔ اب میری ماں نماز چھوڑی ہے تو نام کہاں لکھے جا رہا ہے؟ دوزخ کے دروازے پہ۔ بابا نماز چھوڑے تو کہاں لکھے جا رہا ہے؟ دوزخ کے دروازے پہ۔ بہنیں چھوڑی تو کہاں لکھے جا رہا ہے؟ دوزخ کے دروازے پہ۔ بایاں بھی دوزخ کے دروازے پہ۔ رسول اللہ فرمائے جس کا نام دوزخ اور جہنم کے دروازے لکھ دیا جائے گا ان کا اس میں جانا ضروری اور کمپلسری ہے۔ اب اس لڑکے نے دیکھا میرا سارا گھر نماز چھوڑا ہے، نام دوزخ کے دروازے لکھے جا رہا ہے، تو میرا سارا گھر دوزخ میں جل رہا ہے۔ اب دوزخ میں آگ ہے نہیں باغ ہے؟ بولو آگ ہے، تو آگ میں تو جلتے ہیں۔ تو نبی کی بات پر اس کا اتنا یقین آیا، اللہ ہم تم کو بھی ایسا یقین کرنے کی توفیق دے، آمین بولو۔ بے شک میرے ماں باپ نماز چھوڑنے کی وجہ سے نبی کے فرمان کے مطابق آگ میں جل رہے ہیں۔ اس سے جو ہے خوشی ہوتی غم ہوتا، دیکھ کر ہنستے یا روتے ہیں۔ اب ہم دنیاوی اعتبار سے کہیں باہر چلے گئے، ہمارے بچے گھر آنے تک گھر کو آگ لگ گئی، گھر میں اماں بابا بہنا بھائیاں جلتے رہے، تو اب باہر سے آنے والا بچہ خوش ہوتا روتا، اور بجھاؤ بولتے یا جلاؤ بولتے؟ بجھاؤ بولتے۔ تب یہاں کے ٹیمپروری آگ میں دیکھ کے جب روتے ہیں، حالانکہ یہاں کی راگ ٹیمپروری آگ ہے، جل جل کے بجھ جاتی ہے، جلنے والے مر جاتے ہیں،
مگر جہنم کی آگ بجھنے والی بھی نہیں اور اس میں جلنے والے مرتے بھی نہیں، زندہ جلتے رہیں۔ اور یہاں کی آگ سے دوزخ کی آگ 70 گنا بڑی ہے۔ اللہ نے دنیا میں آگ کی چنگاری دوزخ سے نکال کے دنیا میں بھیجنے سے پہلے 69 مرتبہ 60 کو 9 مرتبہ 69 مرتبہ پانی میں ڈبو کے اللہ دنیا میں اتارا۔ اب صرف ایک بار ڈبائے تو بجھنے کے قابل کر کے بھی جائے۔ اب یہ آگ میں اتنا بھڑکا ہے، جل جاتی ہے تو سب کو جلا کے رکھ دیتی، موت سے ملا کے رکھ دیتی، تو پھر وہ 70 گنا آگ کا کیا حساب ہے؟ تو یہ آگ میں دیکھے تو زیادہ رونا، وہ آگ میں دیکھے تو وہ آگ میں نماز چھوڑنے والی یہاں کی آگ میں جل رہی، وہاں کی آگ میں اتنا دکھ ہوا ہے، اتنا درد ہوا ہے۔ دنیا بھی آگ میں دیکھے تو جیسے ہمارا بچہ روتا ہے، میری ماں بہنوں اس نے اس آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر خوب رویا، درد بھری دعائیں مانگا، اللہ میری ماں، میرے بابا، میرے بہنا، میرے بھایا جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، اللہ میں کیا کروں اللہ۔ پھر سوچا اس آگ سے نکالنے کے لیے رسول اللہ نے کیا ترکیب بتائی۔ اب دنیا کے میں جل رہے تو گھس پٹ جاتے، اندر گھس جاتے، فائر بریگیڈوں کو بلا کے بجھانے لگتے اور جلنے والوں کو باہر کھینچ کے لاتے اور دواخانوں میں ایڈمٹ کراتے اور دوا ڈوریاں کر کے جلاتے۔ تو یہاں کی آگ والوں کو تو یہ کرتے ہیں، اب جہنم کی آگ والوں کو نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور وہ بھی ترکیب اللہ کے نبی نے بتایا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے اللہ کی بندیو، اللہ کے بندو، اے نبی کے امتیو اٹھو، دوزخ کی آگ جو گناہوں کی وجہ سے جلا رہی ہے وہ آگ کو بجھاؤ۔ اعلان ہو رہا ہے وہ آگ کو بجھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دیندار بیٹیاں، دیندار بھائیاں اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ان کے صبح سے لے کے ظہر تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب اسی طرح عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو اور ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہوتے، پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف ہوتے، پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف ہوتے، اور صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء سے صبح تک کے گناہ معاف ہوتے۔ جن گناہوں کی وجہ سے آگ جلا رہی ہے اس آگ سے بچانا ہے تو ان کو گناہوں سے رکانا ہے تو نماز پڑھانا۔ اب بنگلور کے اس لڑکے نے 40 دن جماعت میں لگا کر درد و کڑن لے کر، امت کا درد و غم کھا کر، آقا کی درد و غم لے کر آنے والے نے یہی دیکھا کہ میری ماں اور بابا بھائیوں کو نماز ہو سکنے کا ہے، آگ میں جلنے سے بچانا ہے، ان کو نماز پڑھانا ہے، ان کے گناہوں کو مٹانا ہے اور ان کو دوزخ کی آگ سے ہٹانا ہے۔ دونوں حدیثیں اس کے سامنے تھی۔ اب یہی دیکھا کہ میری ماں میرے بابا کو دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچانا ہے تو ان کو نماز پہ لانا ہے۔ اب سوچا سب سے پہلے کس کا نمبر لگانا، کس کو ممبر بنانا۔ اب گھر میں سب سے زیادہ رحم و کرم والی، محبت والی بچے پر جو ہے مایا محبت والی مایا ہوتی ہے، ماں بڑی محبت والی ہوتی ہے، رحم و کرم والی ہوتی ہے، بچوں کی باتوں پر بہت اثر لیتی ہیں۔ پہلے اپنی ماں کو نمبر لگانا، نماز کا ممبر بنانا، جہنم سے بچانا، پھر بابا کا نمبر لگانا، نماز پڑھانا، دوزخ سے بچانا، پھر بہنوں کا، پھر بھائیوں کا، اس طرح سیریل طے کر لیا۔ اور ماں کو نمازی بنانے کے لیے دعوت دینا پڑے گا، ماں کو سمجھانا پڑے گا، اور اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے درد بھری دعائیں مانگا، اللہ میں اپنی ماں کو دعوت دیتا ہوں، اے اللہ میری ماں کو نماز کے بارے میں سمجھاتا ہوں، اللہ میری زبان میں کچھ نہیں، میری بات میں کچھ نہیں، تیری ذات میں سب کچھ ہے، یا اللہ بات بولنا میرے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں ہے، ہدایت تو نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا۔ اس لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں بیٹھ کے روتے تھے، درد بھرے آنسو بہاتے تھے، اللہ ہدایت تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اگر تیرے بندوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی، مجھ جیسے غلام کو، مجھ جیسے کالے کلیٹوں کو، مجھ جیسے جو ہے بیاکوڑ کو کون مسلمان بنانا تھا، تیرے ہاتھ میں ہدایت تھی، بلکہ اللہ مجھ جیسے بلال کو تو نے ہدایت دیا اور مسلمان بنائے۔ ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت سرور کائنات اور امام الانبیاء کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو 42 سال خدمت کرے، 9 سال نبی کی صحبت میں رہے، 9 سال آج تک آقا دعوت بھی دیتے رہے، 9 سال تک چچا کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، مگر ان ساری کوششوں کے باوجود
میری ماں بہنوں، ابو طالب ایمان کی نومت مرے، کفر کی موت مرے، بولتے ہوئے گئے محمد کے دین پہ نہیں مروں، میرے دادا پردادا کھردادا سکر دادا کے پکڑ میں مر رہا ہوں، میں ابو جہل کے دین پہ مر رہا ہوں بول کے بولے۔ 42 سال کی خدمت، 9 سال کی نبی کی صحبت، اور 9 سال تک آقا کی دعوت، پھر 9 سال تک نبی کی درد بھری دعائیں، پھر موت کے وقت میں جا کے بھی بولے تھے چچا کم سے کم میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں قیامت میں تمہاری ایمان کی گواہی دوں گا۔ تمہارے احسانات کو دیکھتے ہوئے، تمہاری ہمدردیاں دیکھتے ہوئے، میرے دادا عبد المطلب جب مرے ہیں، جب سے میری عمر 7 سال یا 6 سال کی تھی، جب سے چچا تم نے میرے سنبھالا ہے، میرا سہارا دیا ہے، میرے سے محبت کیا ہے، میری حفاظت کیا ہے، تمہاری ان خدمات کو دیکھتے ہوئے میں تم کو جہنم میں نہیں دیکھ سکتا۔ اے میرے لاڈلے چچا، پیارے چچا، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کا نبی دیکھے تو بس سے میری گواہی اللہ کے پاس قبول ہو جائے گی۔ میرے کان میں آہستہ سے بولو لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھو۔ آقا جو کو زبردستی کر رہے تھے، عاجزی انکساری کر رہے تھے، مگر اللہ نے آیت اتاری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ہدایت دینے پر آئے نبی کی کٹر دشمن عتبہ کی بیٹی ہندا، جو سیدنا حمزہ کے ٹکڑے بنایا تھا، اور میری ماں بہنوں کلیجہ کچا چبایا تھا، سر کی کھوپڑی نکال کر شراب پیا تھا، اور اندڑیاں نکال کر گلے میں ڈالا تھا، اور یہ کہتی تھی پورے روح زمین میں میرا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے ہندا نے ارادہ کیا، مسلمان ہونے کا ارادہ کیا، ابو سفیان سے کہا، وہی ہندا ابو سفیان کے مسلمان ہونے پر بڑی طاقتور عورت تھی، شوہر کو نیچے پٹکا، سینے پہ بیٹھ گئی، مجھ پکڑ کر منہ میں تھوکا، ارے بزدل، ارے کمزور، موت کے ڈر سے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، شوہر کے اسلام لانے پر نیچے پٹک کر، اور میری ماں بہنوں شرم دلانے والی، اور آقا کے چچا کا کلیجہ چبانے والی، اور نبی کے چچا کے سر کی کھوپڑی نکال کر شراب پینے والی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا دکھ اور درد پہنچانے والی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی میں کبھی منہ کھول کر نہیں روئے، کبھی منہ کھول کر ہنسے بھی نہیں، منہ کھول کر روئے بھی نہیں۔ بے تحاشا جب خے لگانے کی ہنسی آتی تو آقا صرف اتنا کنٹرول کرتے کہ آپ کے صرف دانت نظر آتے تھے مگر ہونٹ نہیں کھلتے تھے، اور بہت ہی زیادہ دکھ اور درد اور غم ہوتا تو آنکھوں میں آنسو چمکتے تھے مگر آقا کا منہ نہیں کھلتا تھا رونے میں۔ مگر احد کی لڑائی میں ہندا نے جو ریکارڈ کیا ہے، جو کارنامہ کیا ہے، جس بڑے دردانہ طریقے سے حمزہ کا مرڈر کرایا ہے، میری ماں بہنوں 70 صحابہ کا درد و غم لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں آگے بڑھے تھے۔ 70 صحابہ کٹ کر شہید ہو کر زمین پہ گرے ہوئے تھے اور آپ آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک دشمن نے ایسا موٹا پتھر لے کر آپ کے سامنے کے ہونٹوں پہ مارا ہے اور سامنے 4 مضبوط دانت ٹوٹ کر آقا کے زمین پہ گر گئے۔ ابن خمیہ نے پاٹ مارا سر میں، لوہے کی سلاں کے سر میں گھس گئی، 2-3 لیٹر خون آقا کے سر سے نکل گیا، بے ہوش ہو کے گرے، پھر اٹھے۔ 70 صحابہ غم لے کر آگے بڑھے۔ جب چچا حمزہ کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا ہے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، سر پھٹا ہوا ہے اور انتڑیاں کٹے ہوئے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چیخ مار کے روتا ہوا دیکھا اور روتے روتے ہچکیوں پر آ گئے۔ اے میرے چچا حمزہ، آج تمہارے ساتھ جو بے دردانہ ماحول ہوا ہے تمہارا بھتیجا دیکھ کر برداشت نہیں کر رہا ہے۔ چیخیں مار مار کے آخر ہو رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے میری پھوپھی صفی آئیں گی، میں پھوپھی کو کیا جواب دوں گا، کیا منہ بتاؤں گا۔ پھوپھی آ کے پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کے لیے میرے بھائی کے ٹکڑے بنا دیا، میرے بھائی کے ڈھڈیوں کو بکھیر دیا، میں صفیہ کو وہ کیا بتاؤں گا، پھوپھی سے کیا بات کروں گا۔ میری ماں بہنوں، ایسا درد بھرا قصہ چلانے والی اور نبی کو دل کا دکھ دلانے والی، زندگی کا سب سے بڑا رونا رلانے والی ہندا نے جب ارادہ کیا ہے، اللہ نے اس ہندا کو ایمان دے کر مسلمان بنا کر صحابیہ بنایا ہے۔
محسن چچا، خدمت گزار چچا، ہمدرد و غمخوار چچا، پلکیں جیسی آنکھوں کو بچاتی ہیں بھتیجے کو بچانے والے چچا کو اپنی ذات سے نیت نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ نے مسلمان نہیں بنا۔ ہم بیٹیاں بہنیں یا اجتماع میں آئی ہیں، اگر خود سے ہمارے اندر ارادہ رہے گا اللہ کچھ مرادیں پوری کریں گے، ہم کچھ اندر سے حوصلے لے کے بیٹھیں گے، اللہ ہمیں عمل کی اور توفیق کی فیصلے بھی کریں گے۔ یہدی الیہ من یرید، قرآن میں اللہ کہنا ہے جب تک میرے بندیوں، میرے نبی کی امتیوں تم خود اپنے دل سے ارادہ نہیں کریں گے میں بھی تم کو ہدایت نہیں دوں گا۔ تم محتاج ہے، میں محتاج نہیں، میں سمد ہوں، قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد کیا آیت پڑھو؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں، ہم میری ماں بہنوں ہم فقیر ہیں، بھکارنیاں ہیں، ہم ارادہ کریں گے اللہ ہمیں توفیق دیں گے۔ اس لڑکے نے یہی دیکھا میری ماں کا دل پلٹنا ہے، اللہ کی توفیق کا ہونا ہے، اس کے لیے مجھے درد بھرا رونا ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے بہت رویا، جیسے ہمارے آقا پوری امت کے لیے روئے بول کے ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے آقا بھوکے رہے بول کے یہ دین ہم تک آ گیا۔ پتھروں سے پٹے ہیں، میری ماں بہنوں خون میں نہائے ہیں، بھوکے رہ کر تڑپے ہیں، اور بیٹیوں کو تڑپایا ہے، بیویوں کو تڑپایا ہے، جب کبھی یہ دین اور کلمہ میرے اور تمہارے پاس آیا ہے۔ اس لڑکے نے یہ دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر، آنسو بہا کر، پتھرے کھا کر، خون بہا کر، میری ماں بہنوں آنسو بہا کر جو دعائیں کیا ہے، سخت عرب کی زمین کو اللہ نے اسلام سے نواز دیا۔ 360 بتوں کے ماننے والے کافروں اور مشرکوں کا اللہ نے دلوں کو پھاڑ کر اسلام کو داخل کر دیا۔ تو یہ لڑکے نے یہ دیکھا میں بھی اللہ کو خوب رہوں گا، دعا کروں گا، شاید اللہ میری امی کو توفیق دے گا، میری امی نماز پڑھے گی، میری اماں کو دوزخ سے بچانا ہے، یہ فکر اللہ ہم سب کو لے کر جانے کی توفیق دے۔ اب 2 رکعت پڑھ کے دعا کر اپنی ماں کو بٹھایا۔ یہ ریئل گزرا ہوا قصہ بولو، کوئی جوک بولو نہیں، پرانم بھارتم کوئی قصہ خانی سنا رہو نہیں، اسی دور میں گزرا ہوا واقعہ ہے۔ تمہارے بچے، تمہارے جوان بیٹے جب جماعتوں میں جاتے ہیں اور صحیح ماحول میں رہتے ہیں اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں اور اپنے درد بھرے آنسو بہاتے ہیں، پھر گھروں کو جو فکریں لے کے آتے ہیں۔ اسی حیدرآباد کے کئی قصے میرے سامنے، ایک بیٹا تمہارا جماعت میں گیا، سارے گھر کو بدل کے رکھ دیا۔ چند بچے جماعتوں میں گئے کالجوں کے، سارے کالجوں کے ماحول کو بدل دیے۔ جیسے ہمارے آقا اکیلے کھڑے ہوئے، کوئی پورا خاندان ساتھ نہیں دے رہا تھا، ہاتھ دے رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، جھڑکیاں دے رہا تھا، ایسے وقت میں آقا اکیلے کھڑے ہو گئے، پھر ابوبکر کھڑے ہو گئے، پھر عمر فاروق کھڑے ہو گئے، پھر حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، پھر ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، پھر عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے، یہ مہاجرین کا لائن لگ گئی، پھر یہاں سے مدینہ چلے گئے، تو وہاں پر پھر میری ماں بہنوں انصار کھڑے ہو گئے، پھر آقا کی طرف سے 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے ہو گئے، 1.25 لاکھ صحابہ کے ذریعے سے پوری دنیا کھڑی ہو گئی، اور پوری دنیا میں آج اسلام ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھائیاں ہیں، مسلمان تو پوری دنیا میں ہیں، مگر مسلمان کی زندگی اسلام غائب ہے۔ مسلمان ہے مگر اسلام نہیں، اللہ کے احکام نہیں ہے، اور امت کا غم نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں۔ کئی ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں ایسے ملیں گے جن کو کلمہ تک یاد نہیں۔ کئی ہماری مسلمان بیٹیاں، بہنیں ایسے ملیں گی جن کی زندگی میں پاکی تک نہیں۔ کئی بیٹیاں، بہنیں، ماں ایسے ملیں گی جن کی زندگی میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز نہیں۔ کئی بہنیں ایسے ملیں گی معمولی عذر کو بہانہ بنا کے رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے۔ کئی مسلمان مالدار مائیں ایسی ہیں معمولی عذر کی وجہ سے اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر رہے، نبی کی روزے کی زیارت نہیں کر رہے، اور میری ماں بہنوں اور حج نہیں کر رہے۔ کئی ہماری بہنیں، بیٹیاں، ماں ایسی ہیں جن کی یہاں میری ماں بہنوں تلوں کا نہیں کھلوں کا سونا ہے، مگر اس سونے کے اندر کی زکات نہیں نکالے۔ یہ 5 چیزیں جو آج ہمارے اندر ختم ہو گئی، نہ کلمہ صحیح، نماز نہیں، میری ماں بہنوں روزہ نہیں، اور جو ہے حج نہیں، زکات نہیں، تو یہ ساری زندگی پھر کیسے صحیح ہوگی؟ اللہ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھر دے، آمین بولو۔ اللہ ان کے درجات بلند کر دے۔ ان کے درد بھری آنسوؤں نے
ان کی بیوی کا ساتھ دینے نے میری ماں بہنوں یہ دین جو ہے آج ساری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ 350 مکان لگا دیے، ہزاروں کے ایکڑ زمین دعوت کے کام میں خرچ کر دیے، میواتیوں کا کلمہ درست کرنے، نماز درست کرنے لگا دیے۔ اب سارا ختم ہو گیا، ان کی پوری پراپرٹیاں، جائیداداں، نقد بینک بیلنس سونا ختم ہو گیا، تو بیوی کے پاس تلوں کا نہیں کھلوں کا سونا تھا۔ اب نظر بیوی کے زیورات پہ پڑی، جب تک جیب کا ختم نہیں رہے گا غیب کا دروازہ نہیں کھلے گا، بلکہ میری ماں بہنوں بیوی کے سونے پر نظر پڑی، مگر مرد پوچھیں گا تو دل میں درد شروع ہوتا گیا۔ ایک ان کا شاگرد تھا، نو مسلم تھا، عبد الرحمان، اس کو بلا کے بولے عبد الرحمان میں اماں جی کا نے لے جا کے کھڑا کرتا ہوں، تو میں بولے سر کا بولنا دیکھ، بول کے اس کو ٹریننگ دے رہے اور بولنے کی لائننگ سکھا رہے، میں پردے کرنے لے آ کے کھڑے کرتا ہوں، تو ایسا بول دینا دیکھو حضرت کا نے جو بھی تھا جائیداد، پراپرٹی، گھر، زمینہ سب امت پر لگا دیے، دین کے پھیلانے میں لگا دیے، کلمہ نماز پھیلانے میں لگا دیے، اب تمہارے پاس جو سونا ہے وہ دینا کا تھے، وہ بھی امت کے کام پر، دین کے کام پہ لگائیں گے، پھر اللہ جب پھر دیں گے اپنے خزانوں سے، جیب کا ختم ہونا تھا، غیب کے خزانے آئیں گے، پھر تمہارے زیورات تم کو چھڑا کے دیں گے، پھر تمہیں سونا بنا کے دیں گے۔ بلکہ عبد الرحمان کو لے جا کے سمجھا کہ آئیو ادھر آئیو، سنیو عبد الرحمان کیا بول رہا ہے۔ اب عبد الرحمان کو کھڑا کر کے بولو بولتے اس کی بول چیز بند ہو گئی ہے، بچپن سے پالا پوسا، میں اماں جی کا نے کیا بولوں گا جرات کر کے، ارے بول 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 کے اس کو ٹونچ رہے، انہیں بولا ہی نہیں۔ پھر آخر بولے ادھر سنیا، یہ عبد الرحمان بول رہا ہے تمہارے پاس جو سونا ہے وہ دینا کرتے، وہ سارا سونا لے جا کے حضرت دعوت کے کام میں امت میں لگاتے، پھر اللہ جب غیب کے خزانوں سے دیں گا پھر یہ سونا تم کو چھڑا کے دیں گے یا خرید کے دیں گے۔ تو بیوی بولی الیاس ڈرامہ کیوں کھیل رہے ہیں، ناٹک کیوں کھیل رہے ہیں، یہ عبد الرحمان کہاں بول رہا ہے، تم بول رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیوی 10 برا رونا فرمایا مجھے عبد الرحمان بولنے کی ضرورت نہیں، رحمان مجھے پہلے ہی بول دیا ہے۔ رحمان بولے تو اللہ، عبد الرحمان بولے تو بندہ، عبد الرحمان بولنے کی ضرورت نہیں، مجھے پہلے رحمان قرآن میں بول دیا ہے، میں اسی وقت نیت کر لوں جس دن تمہارا ختم ہو جائے گا میرا سونا اللہ کے راہ میں لگاؤں۔ پیرانی ماں تھی، مرشدنی تھی، یہ مرید آئی چھلا چڑھائی، وہ مرید آئی ہار پینا کے گئی، ایک مرید آئی گھر میں ہاتھوں میں چوڑیاں دے کے گئی، اس طرح سونا تلوں کا نہیں کھلوں کا تھا۔ پر میں اللہ نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے میں سارے زیورات اتار کے پوٹلی بن کے رکھی ہوں، مجھے چھڑا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر خرید کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا سارا سونا لے جائیے، امت میں دین لانے کے خرچ کیجئے۔ جیسے اماں ختیجہ نے سب سے پہلے اپنی پراپرٹی دین کے لیے دیا ہے، اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی مسلمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ بولو ساری بہنیں محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کالی کملی والوں کو بات دیا اور زندگی کی آخری ساتھ تک آقا کا ساتھ دیا۔ بڑی سوکار عورت تھی، بڑی مالدار خاتون تھی، 3 شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، ہر شوہر مرتے مرتے لاکھوں کی پراپرٹیاں ان کو چھوڑ کے گیا تھا۔ سونا تلوں کا نہیں کھلوں کا تھا، کھلوں کا نہیں بلکہ منوں کا تھا، ہزاروں دنوں کا تھا، سمو دنوں کا تھا۔ چاندی تھی، ہیرے جواہرات تھے، میری ماں بہنوں موتیاں تھے، سارے لا کر آقا کے قدموں پہ ڈال دیا، یا رسول اللہ میرا سارا مال لے لیجئے اور امت کو دوزخ سے بچا لیجئے، دین اسلام کو پھیلا لیجئے۔ دین پھیلانے کے لیے جہاں جان کی ضرورت ہے وہاں مال کی بھی ضرورت ہے، جان لا الہ الا اللہ، مال محمد رسول اللہ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، میرے راہ میں جدوجہد کوشش کرو دین پھیلانے کی، اپنے جان کے ساتھ اور بولو اپنے مال کے ساتھ۔ اماں نے جان بھی دیا، ایمان کا کلمہ پڑھی، اور اماں ختیجہ نے مال بھی دیا، سارا مال نبی کو دے دیا۔ یا مولانا شاہ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے سارے سونے کی پوٹلی لا کر اپنے شوہر الیاس کے ہاتھ میں دیا، سارا سونا خرچ کر دیجئے اور امت میں دینداری لائیے اور آخرت کے بینک میں جمع کرائیے۔ سارا سونا ختم ہو گیا، ساری جائیداد ختم ہو گئی، اب حضرت کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب نظام الدین بنگلے والی مسجد میں ایک دینی مدرسہ بھی چلتا ہے،
مدرسے کاشف العلوم، نعماتیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیشہ وہاں پڑھتے رہتے ہیں. ادھر تبلیغی مرکز ہے، جماعتیں آتے جاتی ہیں اور وہیں کھاتی ہیں. ادھر جو ہے مدرسہ ہے، وہاں کے بچے سارے فری میں پڑھتے ہیں. ان کا اخراجات پورے مولانا الیاس صاحب چلاتے تھے، کہیں چندہ لینا ان کا دھندا نہیں تھا. اپنے اون پراپرٹی سے مدرسہ چلا رہے تھے، گھر بھیج کے بچوں کو کھلا رہے تھے، جماعتوں کو کھلا رہے تھے، اپنے لاکھوں کی ککڑوں کی زمین بیچ رہے تھے. آخر میں بیوی کا سونا بھی لگایا، وہ بھی ختم ہو گیا. اب کسی سے مانگتے نہیں تھے، اللہ ہی سے مانگتے تھے. اللہ میرے جیب کا بجٹ ختم ہو گیا، تیرے غیب کا بجٹ چالو کر دے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں جو شب معراج نصیب ہوئی ہے، آقا 7 آسمانوں پہ چڑھے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے ہیں، عرش عظیم پر بھی چڑھے ہیں. میری ماں نے جنت دیکھے ہیں، دوزخ دیکھے ہیں. تو اللہ کے سارے خزانے اللہ نے بلا کے بتایا. اللہ کے خزانے زمین میں ہیں، آسمان میں ہیں. بولو وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، میرے جتنے بینکاں ہیں زمین میں نہیں آسمان میں ہیں. ان بینکوں سے میں زمین میں پوسٹ مینوں کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجا ہوں. اس اعتبار سے اللہ آسمانوں پر بلایا، اپنے غیبی خزانے دکھایا اور بتایا میرا محبوب میرے ان غیبی خزانوں سے لینے کی چابی اور کی کیا ہے؟ وہ نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کوئی پریشانی آ جائے، جو کوئی بے چینی آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کسی کو اولاد نہ ہو، جب کسی کی جوان بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں، کسی کو بیماریاں ستا رہی ہوں، علائیں بلائیں پریشان کر رہی ہوں، قرضداریاں بے چین کر رہی ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی تنگیاں پریشانی آتے تو گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے اور یہ آیت تلاوت کرتے وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرا محبوب تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، میرا نبی تم بھی اس کا اہتمام کرو. اللہ اکبر. ہمارے آقا کیا نعوذ باللہ بے نمازی تھے؟ ہمارے آقا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھنے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، میرا محبوب تم بھی اس کی پابندی کرو. لَا نَرْزُقُ، میں تم سے روزی کمانا نہیں چاہتا. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میں روزی کمانا نہیں چاہتا. نَحْنُ نَرْزُقُ، میں تمہیں روٹی دیتا ہوں، میں تمہاری پرورش کرتا ہوں. تو آقا کے گھر میں جب کوئی پریشانی آتی تو نماز پڑھتے. صحابہ کے لیے کوئی پریشانی آتی نماز پڑھتے. ایک صحابیہ کا شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، عبد الرحمان انتقال ہونے لگا، دنیا سے منتقل ہونے لگے. مرہ بول کے صحابیہ کو دل میں جو درد شروع ہو گیا تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی آیت پر عمل کیا، جا کے جلدی وضو کیا، کیس کو اللہ کے سامنے رجوع کیا، نماز پڑھ کر درد بھرے ہاتھ اٹھا کر درد بھری دعائیں مانگنے لگا. اللہ میرا شوہر دنیا سے جا رہا ہے، یا اللہ بھی میرے شوہر کی مجھے خدمت ہونا، میرے بچوں کو بابا کی شفقت ہونا. اللہ تو مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، جانے والی روحوں کو واپس بلاتا بھی ہے، نہیں جانے والی روحوں کو یہاں سے لے کے جاتا بھی ہے. اللہ بڑی تعریفیں کیا، بڑا عاجزی کیا. ادھر بیوی کی دعا عرش پر پہنچ گئی اور اللہ نے عرش کی پہنچنے پر فرشتے ادھر روح لے کے جا رہے تھے، ان سے پہلے دعا چلے گئی. پھر دعا کی وجہ سے اللہ ایک فرشتے کو بھیج کر فرمایا جو میرے بندے عبد الرحمان کی روح لا رہے ہیں ان کی بیوی کی اپلیکیشن پہنچ گئی ہے، ان کی روح کو واپس دنیا میں ریٹرن بھیج دو. فرشتے آ کے کہا لاتے ہی ڈیڈ باڈی میں روح ڈالے تو اٹھ کے بیٹھ گئے. لوگوں سے کہنے لگے ارے بھائی کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ ارے موت کی سی کیا ہو گئی، پوری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی. کفن بھی پھاڑ دیے، خبر کا گڑا بھی کھود دیے، پانی کا برتن بھی چڑھا دیے. کیا کہ تم اٹھ کے بیٹھ گئے؟ ہاں میرے فرشتے لے کے جا رہے تھے. میری بیوی نے اپلیکیشن بھیجا تو میری بیوی کی نماز کے صدقے میں جانے والی روح کو اللہ نے لا کے میری جسم میں ڈال دیا. دیکھو نماز کی کرامت کیسی ہے، جانے والی روحیں واپس آ رہی ہیں، مرے ہوئے بچوں میں جان پڑ رہی ہے. ایک بڑھیا کا لڑکا مر گیا، مرکز کے مدینے کے مرکز میں جنازہ رکھ دیا گیا اور کفن کی رسیاں باندھ دیے گئے، ڈولے اور کفن میں بچہ لپٹا ہوا ہے، ڈوریاں بندھی ہوئی ہے. صحابہ نے لا کے رکھ دیا. اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھائیے. آقا نے پوچھا کس کا لڑکا ہے، کون اس کے وارث ہے، کس کی پرمیشن سے پڑھانا ہے؟ اللہ کے نبی ایک پردیسی اور بوڑھیا کا لڑکا ہے، مسلمان بننے سے گاؤں والے خاندان والے لات مار کے گاؤں سے ہکال دیے، دل ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا اپنے شوہر بوڑھے شوہر کو لے کر
اکلوتے بچے کو لے کر مدینے میں رہنے لگی. یا اللہ کے نبی مقدر سے اس کی بوڑھے کی موت بھی ہو گئی، شوہر بھی چلے گیا، خاندان بھی بچھڑ گیا اور تنہا مدینے میں رہ رہی تھی. ایک لڑکا اس کی آنکھوں کا تارا تھا، دل کا پیارا تھا، دل بہلائی کا سامان تھا اور مرکز میں قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا. اچانک اللہ نے اس کی موت مقدر کر دیا. اگر بڑھیا کو جا کے بولے ہیبت کے مارے کہیں ہارٹ فیل نہ ہو جائے اور بیٹے کے ساتھ بڑھیا بھی نہ چلے جائیں، لہٰذا یا رسول اللہ 2-4 دن کی باسی خبر سنائیں گے، اتنا غم نہیں ہوگا، لہذا آپ نماز پڑھائیے، بعد میں دفن کر کے سنائیں گے. آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. جنازے کی نماز پڑھانے کا قانون یہ ہے کہ وارثوں سے جب تک اجازت نہیں ملتی اور امام نماز نہیں پڑھانا چاہیے، جا کے اجازت لے کے آؤ. صحابہ گئے، بڑھیا کے پاس جا کے رو رہے تھے، بوڑھی ماں تمہارا جو آنکھوں کا تارا تھا، دل کا بہلونا کھلونا تھا، تمہارا پیارا بیٹا آج اللہ کا پیارا ہو گیا، دنیا سے چلے گیا. ہم نے نلایا دلایا، کفن پہنایا، ڈوریاں باندھ دیا، ڈولے میں جنازہ رکھ دیا. دونوں عالموں کے شہنشاہ اجازت چاہتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. بڑھیا پرمیشن دے دو، اجازت دے دو. بڑھیا کی چیخ نکل گئی، رویا نہ پلایا، سیدھا جا کے وضو کا لوٹا لیا، وضو کیا، مسواک کیا، جانماز بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھ کے درد بھری دعا مانگ رہے، اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، خاندان بچھڑ گیا، شوہر دنیا سے چلے گیا، میں ضعیف بڑھیا ہوں، میرا بیٹا تو نے دیا تھا، میرا سہارا تو نہیں، سہارا تو تیری ذات ہے. اللہ میری اس لڑکے کو واپس لوٹا دے، بڑھیا بے احسان کر دے. اللہ بڑھیا چیخ رہے، دو رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے. ابھی دعا کے ہاتھ منہ پہ پھرے بھی نہیں. یہاں آقا کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہوئے. حدیث کا پکا واقعہ ہے، یہ جھوٹے قصے نہیں ہے، سچا قصہ ہے. آقا کھڑے ہوئے، کفن کی ڈوریاں ٹوٹنا شروع کرے اور بچہ کفن میں اٹھنا شروع کرا، کفن اس کے بدن پہ ہٹنا شروع کرا، ایک دم کفن سے اٹھ کر بیٹھ گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ بول کے بیٹھ گیا. صحابہ دیکھ رہے، نبی دیکھ رہے. تو نمازوں میں یہ کرامت ہے. تم بیٹیوں اور بوڑھیوں نے یہ ریکارڈ کیا ہے، تم عورتوں کا یہ ریکارڈ ہے، کسی مرد نے نہیں کیا، تم بیٹیوں سے اللہ نے ریکارڈ کرایا. ایک بوڑھی ماں نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیا. یہ نماز جو مردوں کو جلاتی ہے، یہ نماز جانے والی روحوں کو بلاتی ہے. کیا یہ نماز ہماری یہ دنیا کے پھڑتوس حاجتوں کو پورا نہیں کرے گی؟ ضرور پورا کرے گی، بشرطے کہ ہم نماز پڑھنے والے بنے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کا یقین کر کے لینے والے بنے. برسوں کے خرچے دور ہو گئے، برسوں کی بیماریوں سے شفا ہو گئی، برسوں کی دلندراں کا گھروں سے چلے گئے، برسوں کے جنات گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، برسوں کے ساریاں جادوگراں گھر سے ٹوٹ گئے. کب؟ جب گھر کے گھر والے نماز پڑھنے والے بن گئے. یہ نماز اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز نبی کے دل کا سکھ ہے. نماز پڑھے تو سکھ پہنچاؤ گے، نماز چھوڑے تو دکھ پہنچاؤ گے. نماز پڑھو گے تو آقا کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، نماز چھوڑیں گے آقا کی آنکھوں میں مرچ لگاؤ گے. لہذا میری بہنوں، میری ماں، یہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیریں گے. اس لڑکے نے 2 رکعت پڑھ کے خوب رویا، دعا کیا، اپنی ماں کو بٹھایا. لنگلور کے اس لڑکے نے امی نماز پڑھ، امی آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے، امی میں تم کو آگ میں جلتا ہوا کیسا دیکھو امی، میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں امی، سچا ہے امی، میرے آقا سب سے اچھے ہیں امی، نبی کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولی، نبی کی بات زبان سے نکلی بات کبھی غلط نہیں ہوئی. آقا فرما رہے نماز چھوڑنے والوں کا نام دوزخ کے دروازے پر ہے، جن کا نام دروازے پر ہے وہ دوزخ میں ہے. امی میں تمہارے پیٹ میں پیدا ہوا سو بچہ تم کو آگ میں جلتا ہوا کیسا دیکھوں گا. میری پیارے امی، بھلی امی، میری شفقت والی امی نماز پڑھو. ماں بولیو ہو بچہ جماعت میں جا کو آیا ہے، 40 دن کی گرمی لایا کرتے، چلنے کی گرمی لایا ہے، 40 دن کا بخار لایا ہے. آج کل کے کولے جماعتوں میں جا کے آنکھیں کھولے، سینئر ماؤں سے بولے میرے پیٹ میں پیدا ہو کے بچہ مجھے نماز پڑھو بات بول کے ایک دم جھٹک کے چلے گی. برسوں سے بگڑا ہوا دل. آقا فرماتے ہیں جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرے تو دھل جاتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر بھی توبہ نہیں کرے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے. اس طرح نقطے لگتے لگتے دل بالکل سیاہ کالے توے سے زیادہ کالا ہو جاتا ہے اور سخت تو پتھر بن جاتا ہے، بدتر بن جاتا ہے. کوئی حق بات کا اثر دل قبول نہیں کرتا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون.
سورہ تثلیث میں اللہ فرما رہا ہے دل ایسے سخت پتھر ہو جاتے ہیں، کوئی بہتر بات اس پتھر پہ اثر نہیں کرتی۔ ماں نمازیں چھوڑ چھوڑ کر، طہارت توڑ توڑ کر، اللہ کے حکموں کو توڑ توڑ کر، نبی کے دامن کو چھوڑ چھوڑ کر ایسا سخت پتھر بنا ہوا تھا، یہ بات اس کی ماں کے دل پہ اثر نہیں کری، جٹ بل کے اٹھا کے چلے گئی۔ اور میری ماں پھر نے نماز شروع نہیں کیا، ایک دن بولا، 2 دن بولا، 3 دن بولا، پھر ماں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ ایک بڑا پتھر ہے، پھوڑنا ہے تو ایک بار میں نہیں پھوڑتا، بار بار پھوڑنا پڑتا ہے، سوراخیں ڈالنا پڑتا ہے، کئی سوراخوں کے بعد آخری سوراخ کے آخری مار پہ پتھر 2 حصے میں تقسیم ہوتا ہے، پھٹ کے ٹکڑے بن جاتا ہے۔ تو یہ پتھر دل کو ایک بار بولے تو اثر نہیں ہوتا، 2 بار بولے تو اثر نہیں ہوتا، 3 بار بولا، 3 دن بولا، کئی مرتبہ بولا، ماں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ بچہ رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اپنی ماں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہے، نبی کے فرمان پہ یقین کر رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، راتوں کو سو رہا نہیں، دن میں سکون سے رہ رہا نہیں۔ 3 دن بعد ماں نے کوئی اثر نہیں لیا، پھر اپنی ماں کو بٹھایا، سمجھا امی ایک نئی بات سنو۔ کیا ہے؟ دیکھو امی 3 دن سے بول رہا ہوں تو تم نے اثر نہیں لیا، نماز نہیں پڑھی، دیکھو آج میں طے کر لیا ہوں جب تک تم نماز نہیں پڑھیں گی ماں، تمہارا بیٹا تمہارے گھر میں کھانا نہیں کھائے گا۔ ہاں کہاں کھائے گا؟ کہیں بھی کھاؤں گا، کدھر بھی کھاؤں گا، تمہارے گھر میں کھاؤں گا نہیں، تمہارے ہاتھ کا کھاؤں نہیں۔ میرا بیٹا یہاں کھا رہا ہے، وہاں کھا رہا ہے، میری عزت جا رہی، بلکہ ماں کو شرمانا، ماں کا دل گرمانا، ماں نماز پڑھنے پہ مجبور ہونا، گھر کا کھانا چھوڑ دیا۔ کبھی یہاں کھا رہا ہے، وہاں کھا رہا ہے، پھوپھی کنے کھا رہا ہے، بڑے باں کنے کھا رہا ہے، چچا کنے کھا رہا ہے، کہاں کہاں کی کھا رہا ہے، مگر گھر میں نہیں کھا رہا ہے، ماں کے ہاتھ کا نہیں کھا رہا ہے۔ اب ماں نے بولا کتنے دن تک نہیں کھائیں گا؟ 1 دن 2 دن، مہمانی کے کتنے دن؟ 3 دن۔ اب 3 دن کوئی بھی ڈالے گا، کوئی بھی کھلائے گا، 4تھے دن ڈھونڈ بولے تو نکالے تو میرے گھر میں آنا، میرے گھر میں کھانا، بلکہ ماں نے پھر بھی نماز نہیں شروع کیا۔ 3 دن ویسا بولا تو اثر نہیں، 3 دن گھر کا کھانا چھوڑا تو بھی کوئی اثر نہیں۔ 3 دن کے بعد دیکھا میری ماں پھر بھی کوئی اثر نہیں لیا، پھر اپنی ماں کو بٹھایا، تیسرا پروگرام بنایا، یہی سوچا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک دین پہنچانے کے لیے، دعوت کا کام پہنچانے کے لیے، اللہ کا نام پہنچانے کے لیے، نبی کا کام پہنچانے کے لیے، نماز روزہ پہنچانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر بھوکے رہے، رات بھر آنسو بہائے۔ ہمارے آقا ہم گناہگار کمزور بیٹیوں بھائیوں کے لیے ساری رات بھوکے رہتے تھے، تڑپتے تھے، پیٹ میں پتھرے باندھ لیتے تھے، خود بھی تڑپتے تھے، بیٹیوں کو بھی تڑپاتے تھے، نوازوں کو بھی تڑپاتے تھے۔ کیسے درد بھرے واقعات ہیں میری ماں بہنوں، ہم گناہگار بیٹیوں اور بھائیوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک بھوکے رہے، بیٹیوں کو تڑپائے، ہماری مائیں بیویوں کو تڑپائے، کیسے درد بھرے واقعات۔ ایک مرتبہ آقا بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے گھر پہ گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے کے پاس بیٹھ کے روٹی کا آٹا گوندھ رہی ہے، اور فاطمہ کی حالت اتنی کمزور ہے، کمر میں اتنا بے دم ہے، فاطمہ کی پیشانی آٹے کے لگن میں جھکنے لگ رہی ہے۔ آقا نے دیکھا تو چیخ نکل گئی، بیٹی فاطمہ تیرا کیا حال ہے؟ بولتے فاطمہ نے سر اونچا کیا، بابا کے محبت بھرے جملے سے دل ترس گیا، لرز گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جان 3 دن کے بھوک کے بعد روٹی بنا رہی ہوں، میرے کمرے میں اتنا دم نہیں ہے، میری پیشانی آٹے کے لگن میں لگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی سے ملنے گئے، نواسوں سے ملنے گئے، گھر میں جا کے دیکھا تو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ بیٹی میرے بیٹے، میرے لاڈلے نواسے، میرے آنکھوں کے تارے، میرے دل کے پیارے حسن حسین کہاں چلے گئے؟ میں ان کی محبت میں آیا ہوں، تڑپتا آیا ہوں، نواسوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، فاطمہ میرے نواسے کہاں ہے؟ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی فاطمہ رونے لگی، بیٹی کائی کو رو رہی ہے؟ یا رسول اللہ 3 دن سے میرے گھر میں فخر و فاقے تھے، بچے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، ان کے ابا کو تم نے اللہ کے راستے میں کبھی یمن، کبھی ملک شام، کبھی ملک ایران بھیجا ہے، اللہ کے راستے میں میرے شوہر کو تم نے بھیجا ہے، گھر میں فخر و فاقے چل رہے تھے، آج ان کے بابا میرے شوہر تمہارے داماد آئے، بچوں کو بھوک میں تڑپتا ہوا دیکھ کر یہیں قریب میں یہودی کے بغیچے میں لے کر گئے ہیں تاکہ بغیچے کو پانی ڈول سے کھینچنا، کچھ کھجور مسجدوں میں لینا، کونلے کلیجوں کو کھلانا، ان کا دل بہلانا، ان کے فاقے کو دور کرانا۔ بعضوں میں یہودی کے بغیچے میں گئے،
آقا تڑپتے دوڑے، دیکھا تو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نما ایک سیمنٹ اور ہاؤس پر کھیل رہے ہیں، اور حضرت علی باغیچے سے اور کنویں سے ڈول سے پانی کھینچ رہے ہیں اور باغیچ جھاڑوں کو ڈال رہے ہیں، اور میری ماں بہنوں دیکھتے آقا کی چیخ نکل گئی، علی علی میرے لاڈلے نوازوں کو دھوپ میں کیوں تڑپا رہے ہو؟ بلبلاتی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں میرے نوازے تڑپ رہے۔ جلدی سے جا کے دھوپ میں سے کندھوں پہ اٹھا لیا، درختوں کے سائے میں آئے، آ کر علی کو بلایا، علی علی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میرے نوازوں کو دھوپ میں مت تڑپاؤ، چلیں گے گھر کو چلیں گے۔ علی جتنے ڈول کھینچے تھے اس کے کھجور لے کر دوڑتے ہوئے آئے، اور آ کر دونوں ایک ایک اٹھا لیے جانے لگے۔ علی بولے اللہ کے نبی ذری دیر ٹھہر جائیے، میں پھر باغیچے میں جا کے آتا ہوں۔ آقا نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جو ڈول کھینچاؤں، جو پانی کے ڈول کھینچاؤں، جو کھجور آئے ہیں، یہ صرف دونوں بچوں کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی ماں تمہاری بیٹی جنت کی شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی دن سے ان کی ماں بھوکی ہے، یا رسول اللہ باغیچے میں جاتا ہوں، چند ڈول پانی کھینچتا ہوں، تھوڑے کھجور لے کر آتا ہوں تاکہ فاطمہ کا انتظام ہو جائے۔ آقا کی چیخ نکل گئی، نبی رو رہے، علی رو رہے، فاطمہ رو رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی ساری خالی کسی پہاڑ پہ پھوکے تو سونا بنے، تھوکے تو بھی ہیرے بنے۔ میری ماں بہنوں جہاں پیشاب کرے وہاں ہیرے جواہرات نکل سکتے ہیں۔ ایسے دونوں عالموں کے شہنشاہ وجود کائنات ہے، محبوب رب العالمین ہے، امام الانبیاء سردار الانبیاء ہے۔ ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی شہزادی، جنت کی سردار فاطمہ اس امت کے لیے بھوکے ہیں۔ حسن و حسین میرے اور تمہارے لیے تڑپ رہے ہیں، حضرت علی بھوکے ہیں۔ یہ سارے مجاہدے کر کے میری امام نے بھوکے رہ کے بیٹیوں کو تڑپایا، بیویوں کو تڑپایا، صحابیوں کو تڑپایا، بھوک میں تڑپایا، رات میں رو کر تڑپایا۔ جب یہ دین میرے اور تمہارے آیا، بنگلور کے اس لڑکے نے یہی دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھی تھوڑا بھوکا رہوں گا، میں بھی تھوڑا راتوں میں رہوں گا، شاید میرے ماں کو اللہ ہدایت دے گا۔ بلکہ اس لڑکے نے تیسرا پروگرام بڑا درد بھرا، بڑا دکھ بھرا پروگرام بنایا، اپنی ماں کو بٹھایا، آنکھوں میں آنسو دے رونے لگا۔ بچے کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کون خصی ماں ہے جو بیٹوں کو روتا ہو دیکھ کر نہ روتی ہو؟ بچی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی ایک نئی بات سنو، سمجھے کیا سنا رہا ہے نہیں معلوم۔ امی 3 دن ایسا بولا، 3 دن گھر کا کھانا چھوڑ کے بولا، تم پھر بھی نماز پڑھنے راضی نہیں ہوئی، تم جہنم میں آگ میں جل رہی ہیں۔ آقا فرما رہے میں تڑپ رہا ہوں، نہ رات میں سو رہا ہوں نہ دن میں کھا رہا ہوں۔ امی لہذا میں طے کر لیا ہوں، جب تک تم نماز نہیں پڑھیں گے تمہارا بیٹا نہ گھر میں کھاؤں گا نہ باہر کھاؤں گا۔ ماں کا دل دھڑس گیا، چیخیں نکل گئی، ہاں کیا کرے گا؟ یا تو امی تم نماز پڑھنے پہ راضی ہو نا، بھوکا رہتے رہتے میری لاش تمہارے سامنے رہی، میری ڈیڈ باڈی دیکھنا پڑے گا۔ ماں کی دل کی دنیا ہل گئی، ماں کا کلیجہ ہل گیا، ماں بے چین و پریشان ہو گئی۔ پھر بھی سوچا کیا لڑکا اتنا زبردست کام کرے گا، شیطان سمجھا رہے کب تک نہیں کھائے گا، مئی کا مہینہ ہے، سخت گرما کا زمانہ ہے، دھوپ میں حرارت بڑھے گی، پیٹ میں شرارت بڑھے گی، باضابطہ نہیں تو بے ضابطہ کھا لیں گا۔ بلکہ ماں نے پھر بھی نماز نہیں پڑھا، اس نے صبح کا ناشتہ چھوڑا، دوپہر کا لنچ کا کھانا چھوڑا۔ میری ماں بہنوں عشاء کی نماز تک نہ ایک لقمہ کھایا نہیں، ایک گھٹ پانی پیا نہیں، دن بھر کا پوسا، دن بھر کا پیاسا، دن بھر کا بھوکا۔ سخت مئی کا مہینہ، جون کی ابتدا تھی، دن بہت لمبا ہوتا ہے، دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے، ذرا ناشتے میں دیری ہو گئے تو بچے ماں پہ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے اور ایک دم جھگڑوں پر آتے، کیا جی امی اتنی دیر ہو گیا، بھوک لگ رہی ہے، ابھی تک کھانا نہیں پکائے، ابھی تک ناشتہ نہیں بنائے۔ بچے تڑپ جاتے، ماں سے آ کے لڑنا شروع کر دیتے۔ یہاں تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں، دوپہر کا کھانا بھی نہیں، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، رات کا کھانا کھا لیا لوگاں، رات کے کھانا بھی نہیں کھایا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے درد بھرا رونا رویا ہے، یا اللہ میں دن بھر کا بھوکا ہوں، دن بھر کا پیاسا ہوں۔ روزے دار تو بھی سحری میں کھاتا ہے اور مغرب کے بعد افطار میں کھاتا ہے، نہ مغرب میں کھایا نہ صبح میں کھایا۔ عشاء کی نماز پڑھ لیا، اللہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میرے ان مجاہدوں کے صفے میں میری ماں نماز پڑھا دے، اللہ میری ماں کے دل کو پھیر دے، میری ماں کو دوزخ سے بچا دے، میری امی کو نمازی بنا دے۔
بول کے درد بھری دعا مانگا ہے. مانگ کر ماں کے گھر گیا. جانے کے بعد میری ماں بہنوں، ماں بے قرار و بے چین تھی. میرا بیٹا کھایا کہ نہیں کھایا، پیا کہ نہیں پیا. بچوں کو بھیج کے رپورٹ لیا تو کلیئر رپورٹ ملی ہے، ایک لقمہ کھانا ہے ابھی نہیں، ایک پانی کا خطرہ حلق کے نیچے گیا ابھی. وہیں سے ماں کی بے چینی شروع ہو گئی. ماں کی مایا، ماں کی محبت، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے. میری ماں بہنوں دل مجبور ہے، پتھر ہو چکا ہے، کالا توا بن چکا ہے. پڑھنا چاہتی ہے مگر دل مڑنے کو لیے تیار نہیں ہے. میری ماں بہنوں لوہے کو جب تک گرم نہیں کرتے نرم نہیں ہوتا، نرم نہیں ہو تو پھر اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. تو یہ سخت دل کو نرم کرنا ہے، اس پر خدا کا کرم کرنا ہے، دل کو نرم کرنا ہے، آنسواں رونا ہے، بھوکے رہنا ہے، نبی کی اتباع میں جینا ہے، ماں کے گھر میں نماز لانا ہے. تو ماں نے جب معلوم کیا نہیں کیا، بچہ آ کے کھاٹ پر اپنے چارپائی پہ سو گیا، ماں بھی سو گئی. دونوں کے بیچ میں کھڑکی ہے. بچہ بولا تھا امی نماز پڑھے بغیر میرے پاس آ کے کھانا کھاؤ بول کے مجھے مجبور نہیں کرنا، میرے خوشامد نہیں کرنا. نماز پڑھے تو میرے پاس آنا، مجھے چھینا کھاؤ بول کے بولنا، ورنہ خبردار میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. وارننگ دے دیا. ماں مجبور ہے، میں تو نماز نہیں پڑھی، کیا صورت لے کے بچے کے پاس جاؤں گی. بچہ ماں بولنے سے مجبور ہے. بچہ سو گیا. بچے کو نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، ادھر پلٹ رہا ہے ادھر پلٹ رہا ہے. چارپائی کی آوازیں ماں کے کان میں پڑ رہی ہے. ماں کی مایا اور ممتا تڑپ رہی ہے، وہ بھی جو ہے کروٹیں بدل رہی ہے. اس نے سوچا کروٹیں بدلنے سے کیا ہوتا ہے، وضو کریں گے، کیس کو اللہ کے حضور میں رجوع کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے. سیدھا جا کے وضو کیا، جا نماز بچھایا، 2 رکعت نماز دعا، 2 رکعت نماز دعا، نماز پڑھا ہے، دعا کر رہا ہے، نماز پڑھا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے. آقا جس طرح ساری رات آقا روتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہے تمہارے نبی کو کبھی میں سوتا ہوا نہیں دیکھی، ساری زندگی بھر امت کے لیے روتا ہوا دیکھی اور آنسو بہاتا دیکھی. ان تعظم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے آقا روتے تھے، آنسو بہاتے تھے. تو اس لڑکے نے سوچا میں بھی روؤں گا، شاید اللہ کو رحم آئے گا، اللہ کرم کرے گا، ماں کے دل کو نرم کرے گا، ماں کو نماز کا دھرم دے گا. بول کے بچہ رو رہا ہے. اخیر میں تہجد کے وقت میں جب اللہ چوتھی آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں میری بندیوں میرے بندو، ہے کوئی سوال کرنے والا جن کا سوال پورا کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا روزی دوں، ہر کوئی مغفرت چاہنے والا مغفرت دوں، ہر کوئی مطلب مانگ دے دوں. اللہ اعلان کر رہے، پلان بنا رہے دینے کا. تہجد کے وقت میں جو رونا رویا ہے میری ماں بہنوں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے مالک، دلوں کے خالق اللہ، میں دن بھر بھوکا ہوں. یا اللہ صبح ہو رہی ہے، اذان کا ٹائم آ رہا ہے، ساری رات چھٹ گئی کٹ گئی. یا اللہ 36 گھنٹے میرے ہو گئے. یا اللہ 1.5 دن ہو گیا میرے روتے روتے حلق کی آواز بند ہے. یا اللہ بھوکا رہتے رہتے کمر میں طاقت ختم ہو گئی اور کھڑے رہنے کی قوت نہیں رہی. اللہ میرے ماں کے اوپر رحم کر، میرے ماں کے دل کو کرم کر، نرم کر، نمازی بنا دے. ایک چیخ مار رہا ہے تو ماں کی دل کی دنیا دہل جا رہی ہے. ماں بھی چیخیں مار مار کے روئی. اللہ میں کیسے پتھر دل کی کٹر ماں ہوں. اللہ میرا بیٹا رو رہا ہے، دن بھر کھایا نہیں، رات بھر میرا کلیجہ سویا نہیں، میرے لیے رو رہا ہے، میری اجازت مانگ رہا ہے. اللہ مجھے رحم کر، اللہ مجھے نماز کی توفیق دے. الٹا ماں بھی دعائیں کر رہی ہے. صبح کی اذان ہوئی، مسجد گیا، صبح کی نماز جماعت پڑھا. میری ماں بہنوں اشراق تک ذکر تسبیح درود پڑھا. اشراق کی نماز پڑھ کے جو رویا ہے، اتنا درد بھرا رونا آیا ہے، مسجد گونج رہی تھی، ساری مسجد کے نمازیوں کی ہچکیاں نکل رہی تھی. اللہ 1.5 دن ہو گئے، 36 دن ہو گئے. اللہ میرے رونے کی طاقت ختم ہو گئی، میرے کمر میں کھڑے ہونے کی طاقت چلے گئی، میرے پیروں میں چلنے کی کمزوری آ گئی. میں گھر بھی جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا، یا راستے میں گر کے مر سکتا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ میرے گھر گئے تک میری ماں کو یا اللہ نمازی بنا دے. رات کا رونا میرے ماں کے دل پہ اثر کرا دے، ماں کے دل کو پھیر دے، نمازی بنا دے. درد بھری دعائیں ماں کے گھر کو جا رہا ہے. ساری رات بے چین ماں، بے قرار ماں. میری ماں بہنوں درد بھری محبت نے دیکھا میرے بیٹے پہ 36 گھنٹے ہو گئے.
آج 24 گھنٹے اگر اسی پٹ پر گزارے گا، فٹ بال کے بچہ دنیا سے جائے گا، میری دل کی دنیا کیا ہوگی؟ آج بچے کو بھوکا رہنے نہیں دینا ہے، سمجھانا ہے، بجھا لینا ہے، ٹوڑیاں پکڑ لینا ہے، پیٹ میں منڈیاں ڈال لینا ہے، اس کے کونلے پیر پکڑ کے رونا ہے، اور بچے کو کیسا بھی کھلا لینا ہے اور جلا لینا ہے، مرض سے بچا لینا ہے۔ تو ماں نے اندھیرے سے اٹھ کے گرم گرم کھانا بنایا، سالن بنایا اور تیاریاں کیا، بچے کا انتظار کریے ڈھیلیج میں، میرا بیٹا آئے گا، پیٹ میں منڈی ڈال لوں گی، پیر پکڑ لے کے رو لوں گی، سمجھا لوں گی، کھلا لوں گی، بچے کو مرنے سے بچا لوں گی۔ میری ماں بہنوں کھانا تیار کر کے، ماں چوکھٹ میں کھڑی ہے، بچہ مسجد سے آڑے تیڑے قدم ڈال کے آ رہا ہے، کمر ٹھہری نہیں، میری ماں بہن ایک ماں کی آنکھوں سے زار ہوتا آرام سے جا رہے۔ یا اللہ، ایک دن کے بھوک میں میرا بیٹا اتنا کمزور ہو گیا، آج دن بھر اگر اسی طرح رہے گا، خدا نہ خواستہ مر جائے گا، دنیا مجھے کتنا کوسیں گی، کتنا گالیاں دیں گی، خسائی ماں ہے بول کے مجھے ریکارڈ دیں گی، لہذا بچے کو کیسا بھی سمجھا لینا ہے، ہاتھ پیر پڑھ لینا ہے، کھلا لینا ہے، موت سے بچا لینا ہے۔ ماں زارو خطا رو رہی ہے، بچہ گھر کو آ رہا ہے، آتے ماں چمٹ گئی اور سینے سے لگا لیا، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی، بیٹا تیرا پیٹ دیکھ کتنے اندر چلے گیا، تیری آنکھیں دیکھ کتنے گڑے پڑ گئے، تیرے کلے دیکھ کیسے لٹے ہو گئے، ہوٹوں میں پپڑی آ گئی، بیٹا ماں ہورے ساری رات سوئی نہیں بیٹا، تیری محبت میں روئی ہوں، تیری ماں ہو بیٹا، میں نے گرم گرم کھانا بنایا، سالن بنایا، میرے پیارے کھا لے، موت سے اپنے آپ کو بچا لے، تیری ماں کے دکھ درد کو کم کر لے۔ تو بچے کی چیخ نکل گئی، بچہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا، امی جب تک تم نماز نہیں پڑھیں گے ماں، میں ہرگز نہیں کھاؤں گا ماں، میں اسی طرح روتے روتے بھوکا رہتے رہتے مر جاؤں گا، میری لاش تمہارے سامنے رہیں گی۔ بولتے ماں کی چیخ نکل گئی، ماں کے دھاڑے نکل گئے، بیٹا تیرا رات کا رونا میرے دل کو نرم کر دیا، اللہ نے کرم کر دیا، میں آدھی رات کٹ کے پانی لا کے پاک صاف ہو کے غسل کر کے صبح کی نماز پڑھ کے پکائی ہوں، بیٹا میں قسم کھاتی ہوں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہوں، تجھے بات دیتی ہوں، موت تک میں تیرا ساتھ دوں گی، پھر کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی، میں موت تک پڑھوں گی۔ بولتے بچے کی خوشی کی چیخیں نکل گئی، امی آپ نماز پڑھے؟ ہاں بیٹا میں نماز پڑھی ہوں، موت تک پڑھوں گی۔ تو اتنا بھیانک قصہ کرتا بول کے نہیں معلوم، میں نماز میں حصہ نہیں لے رہی تھی، مگر قصہ دیکھ کر میرا قصہ بدل گیا اور میرا غصہ ختم ہو گیا، میں نماز پڑھی ہوں۔ بولتا خوشی کے مارے بچہ رونے لگا، امی ضرور کھاؤں گا امی، تمہارے ہاتھ سے کھلاؤ ممی، میرے ساتھ بیٹھو امی۔ بچے نے ماں کے ہاتھ سے کھانا کھا لیا، ماں نمازی بن گئی، پھر بابا پر محنت کیا، بابا نمازی بن گئے، بہنوں پر محنت کیا، بہنیں نمازی بن گئی۔ میری ماں بہنوں، وہاں کے ایک ساتھی بتا رہے تھے، آج اس لڑکے کے گھر میں نہیں پورے خاندان میں کوئی بے نمازی نہیں۔ ایسا ہم اجتماع میں آ کے جائیں، بہنوں بیٹیوں ماں، ایسا درد و غم لے کر جائیں، آقا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد بھرے واقعات سنو، کیا کیا محنتیں کر کے، کیا کیا قربانیاں دے کے، کیا کیا ہمارے سامنے آنسواں رو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہم تک دے کر چلے گئے، یہ کلمہ ہمیں تم پہنچا کے گئے، یہ نماز روزہ حج زکات ہمیں آقا نے دیا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی محنتیں ہوئی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، جب کبھی یہ دین میرے اور آپ تک آیا ہے، اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دن بھوکا رہے، سارے دن آنسو بہائے اور ساری رات نماز سے کھڑے ہو کے روئے اور تڑپائے بیٹیوں کو، تڑپائے بیویوں کو، تڑپائے بیٹیوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، بی بی فاطمہ کے درد بھرے قصے ہیں جو انہوں نے دعوت کے کام میں حصہ لیا اور درد بھرے قصے دوڑ کے چلے گئے۔ تڑپی ہے فاطمہ، تڑپے حسن و حسین، روئے ہیں فاطمہ اور تڑپے حضرت علی، بیٹیاں تڑپے، نواسے تڑپے، میری ماں بہنوں داماد تڑپے۔ کئی دنوں تک فاطمہ کے گھر میں چولہے نہیں سلگتے تھے اور نواسے روتے ہوئے نانا جان کے گھر آتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیان کریں، لاڈلے نواسوں کی آواز سنے، بے قرار و بے چین ہو گئے، واض و بیان کو مختصر کیا، وہیں بیٹی کا گھر، وہیں اللہ کا گھر، وہیں بابا کا گھر۔ اللہ تم بیٹیوں کو مدینہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو۔ آقا کا روزہ اور بابا بیٹی کا گھر دیکھنے کی توفیق دے۔ سب قریب میں تھے، بیٹی کے گھر کی آواز مسجد میں آتی تھی، مسجد میں بیان کی آواز گھر میں آتی تھی، بابا کے گھر کی آواز بیٹی کے گھر میں آتی تھی، بیٹی کے گھر کی آواز بابا کے گھر میں آتی تھی، تینوں قریب میں تھے۔ تو بچوں کا رونا آقا کو سنایا،
اپنا واض و بیان مختصر کیا، خطبہ کٹ کیا، شارٹ کیا، سیدھا دوڑتے بیٹی کے گھر آئے۔ بیٹی فاطمہ گھر میں آتے حسن و حسین رو رہے تھے، چھوٹے سے بیٹے حسین دودھ پیتے بچے، اور چیخ میری ماں بہنوں تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، ادھر حسن رو رہے ہیں۔ فاطمہ کو دیکھ کر بیٹی فاطمہ میرے بچوں کو، میرے آنکھوں کے تاروں کو، دل کے پیاروں کو کیوں رلا رہی ہے فاطمہ؟ ان کا رونا تیرے بابا کے دل کو تڑپا دیا، میں اپنا اجتماع چھوڑ کر خطبہ توڑ کر آ گیا فاطمہ، میرے آنکھوں کے تارے، میرے دل کا چین و سکون ہے، ان لاڑے نواسوں کیوں رلا رہی ہے؟ فاطمہ حسن کو کچھ کھلا دے، حسین کو اپنی چھاتیوں کا دودھ پلا دے، دونوں نوازوں کو بہلا کر سلا دے، تیرے بابا جان کے دل کو سکون دلا دے۔ سنتے فاطمہ کی چیخ نکل گئی، دونوں عالموں کی شہنشاہ کی جنت کی شہزادی فاطمہ کا سر شرم کے مارے جھک گیا، زاروں خطا رونے لگی، بابا جان 3 دن ہو گئے یا رسول اللہ، میرے گھر میں ہانڈی چڑھی نہ توا چڑھا، نہ روٹی پکی نہ کھانا پکا، کیا حسن کو کھلاؤ؟ اس وقت حضرت علی یمن کے تقاضے پر جماعت لے کر گئے ہوئے، ادھر داماد کو جماعت میں بھیجا ہے، یہاں فاطمہ کے گھر میں فخر و فاقے آ رہے ہیں، حسن و حسین رو رہے ہیں، فاطمہ بھی رو رہی ہے، بابا جان 3 دن سے چولہا سلگا نہیں، ہانڈی چڑھی نہ توا چڑھا، میں کیا حسن کو کھلاؤں؟ 3 دن کے فاقوں کی وجہ سے بابا جان میری چھاتیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، کیا حسین کو پلاؤں؟ بول کے فاطمہ کی چیخیں نکل گئی، زاروں خطا رونے لگی، آقا کی چیخ نکلی، فاطمہ بول کے رونے لگے۔ جا کے جو ہے میری ماں بہنوں تھوڑا سا اذان کا جواب دے دیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی بات کر کے دعا کر کے چھٹی کریں گے، نماز کے لیے تو قریب آدھا گھنٹہ ہے۔ ساری ماں بہنیں اذان کا جواب دیتے رہے۔ مؤذن جو کہتا ہے آپ گھروں میں کہیں گے تو اللہ مرتے خود میں کلمہ پڑھنا نصیب کریں گے۔ مؤذن جو بولتا ہے آپ بہنیں گھر میں بیٹھ کر جواب دیتے رہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جل جلالہ و جل شانہ بولنا، حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاح حی علی الصلاح لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح ما شاء اللہ لا حول، حی علی الفلاح ما شاء اللہ لا حول، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، انک لا تخلف المیعاد۔ تو میری محترم ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن کے بڑے نواسے کے منہ میں شہادت کی انگلی دے دیا، اور کرامتوں سے بھری ہوئی انگلی، جس انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اس انگلی کی کرامت سے نواسے کا پیٹ بھر گیا، حسن کو نیند لگ گئی۔ پھر چھوٹے لاڈلے نواسے دودھ پیتے بچے حسین کی طرف آگے بڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری ماں بہنوں، کونلے کلیجے کے منہ میں سخت انگلی کہاں دینا ہے، سینے تک نواسے کو اٹھا لیا، اپنے قرآن والی زبان لا تحرک، میرا محبوب حرکت مت کر، اس پہ قرآن اتارتے ہیں، قرآن والی زبان نواسے کے منہ میں دے دیا، چوستے چوستے نانا جان کو اور نواسے کو نیند لگ گئی، سلا دیا۔ بیٹی فاطمہ کی طرف آئے، 3 دن کے فاقے کی وجہ سے کمر جھکی ہوئے، آنکھیں گڑے پڑے ہوئے، دیکھتے بیٹی کو دیکھتے رحم و کرم کی دنیا ابل گئی، درد بھرے آنسو نکل گئے۔ فاطمہ کو کیا دے سکتے، حسن کو تو انگلی دے دیا، حسین کو زبان چٹا دیا، بیٹی کو سوائے صبر کا پیغام دینے کے کیا دے سکتے۔ گھر سے آقا نکل رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے، زبان پر یہ الفاظ تھے، اصبری یا فاطمہ، اصبری یا فاطمہ، بیٹی صبر کر لے صبر کر لے، تمہارے شوہر میرے داماد ان بچوں کا باپ علی میری امت کو دین سکھانے کے لیے، کلمہ سکھانے، نماز سکھانے گیا ہے، امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے گیا۔ فاطمہ میری امت دوزخ سے بچ سکتی ہے، لاڈلی بیٹی، میں تیری بھوک اور فقر و فاقوں کو دیکھ کر برداشت کر لوں گا، مگر امت کی بیٹیوں بہنوں بھائیوں کو دوزخ میں نہیں دے سکتا۔ فاطمہ صبر کر صبر کر، تجھے اللہ قیامت کے دن جنت کی شہزادی بنائے گا، سرداران جنت بنائے گا،
آخرت کی خوشخبریاں سنا کر آقا اپنی بیٹی کو صبر دلا رہے، صبر کی تلقین کر رہے. تو بیٹی فاطمہ تڑپی ہے. بیٹی زینب سب سے بڑی بیٹی تھی، ہمارے بابا ہمارے نبی کی بڑی غمخوار ہمدرد خدمت گزار بیٹی تھی. جب اماں خدیجہ انتقال کر گئی، زینب بابا جان کی پوری خدمت گزاری، نگرانی، ہمدردیاں کرتی تھی. جب کافروں نے بہت ہی ستایا، بہت ہی تڑپایا، بہت ہی جو ہے موت کے پروگرام بنانے لگے، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، میرا محبوب تم مدینہ چلے جاؤ، وہاں سے دین پھیلنا ہے، وہاں سے مسجد و جماعت بننا ہے، پوری دنیا میں دین پھیلانا ہے، وہاں سے اسکیم چلانا ہے. مکہ چھڑوایا، اللہ کا گھر چھڑوایا، زمزم چھڑوایا، خانہ کعبہ چھڑوایا، میری ماں میرا آبا اجداد کی قربان کا چھڑایا، ماں باپ کی خبریں چھڑایا، اور اماں خدیجہ کی محسن بی بی کی خبر چھڑایا. نبی کو اللہ نے مدینہ بھیجایا. آقا مدینہ چلے گئے، برسہ برس تک مدینے میں ہیں، اور 3 بیٹیاں وہاں پہنچ گئی، رقیہ اور ام کلثوم اور بیوی فاطمہ. سب سے بڑی بیٹی زینب بڑی غمخوار، بڑی ہمدرد، بڑی بابا کی خدمت گزار. اماں خدیجہ کے مرنے کے بعد پوری بابا کی ذمہ داریاں نبھانے والی، بابا کی دعائیں لینے والی بیٹی زینب کی شادی نبوت سے پہلے ہوئی تھی. ان کا شوہر کلمہ نہیں پڑا، مسلمان نہیں بنا، تو لہذا کہاں طلاق دلانا ہے، کبھی نہ کبھی وہ مسلمان ہو جائے گا، دین میں آ جائے گا، رشتہ کیوں توڑانا ہے. بیٹی کو مکے میں چھوڑ کے چلے گئے. زینب مکے میں، آقا مدینے میں، زینب مکے میں، تینوں چھوٹی بہنیں مدینے میں، اور زینب مکے میں، سارا خاندان مدینے میں. تنہا زینب مکے میں تنہا رہ رہی ہے. جب بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، برسوں ہو جا رہے، بابا میرے آنکھوں میں نظر آ رہے، میرے دل میں تڑپ رہے، میں مدینہ نہیں جا سک رہی ہوں، بابا سے نہیں مل سک رہی ہوں، اور میری چھوٹی بہنیں میرے یاد کر کر کے رو رہی ہیں، میں بہنوں سے نہیں مل سک رہی ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب زینب کو یاد کر لیتے، دارو قطار آنسو بہاتے، لوگوں سے کہتے، لوگوں میری ایک بڑی بیٹی ہے، اس کا نام زینب ہے، وہ بیٹی میری بیوی کے انتقال کے بعد بڑی خدمتاں کرتی تھی، میری دل جیتتی تھی، دعائیں لیتی تھی. آج میں مدینہ آ گیا، مکے میں زینب رہ گئی، دشمنا میری دشمنی بیٹی بھی کہاں نکال رہی کی، کیا کیا ستا رہی کی. آقا بار بار بیٹی کو یاد کر رہے، رو رہے اور ملنا چاہ رہے، مگر کفار مکہ نہیں آنے دے رہے. اور ادھر زینب زار و خطا رو رہی ہے، مدینہ جانا چاہ رہی ہے، مگر کفار اور شوہر اجازت نہیں دے رہے. برسہ برس تک بیٹی بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، بابا بیٹی کو یاد کر کے رو رہے، دونوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے. برسہ برس گزر گئے. پھر مکے کے بدر کی لڑائی ہوئی، اس میں اللہ کی مدد آئی. کفار مکہ کے بڑے بڑے لیڈروں کا مرڈر ہو گیا. مجھے مرا، عتبہ مرا، شیبہ مرا، حشام مرا، میری ماں بہنوں اور جو ولید و پلیت قسم کے سالے لیڈر ختم ہو گئے. کچھ بھاگ گئے مکے، کوئی فرار ہو گئے، کچھ قیدیوں کو پکڑ کے مدینہ لایا گیا. ان قیدیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد زینب کے شوہر کلمہ نہیں پڑے تھے، مسلمان نہیں ہوتے، کافروں کی طرف سے جنگ میں آئے تھے، گرفتار ہو کر مدینہ لائے گئے. اور بھی تھوڑے صحابہ گرفتار ہوئے تھے، ان کے بارے میں مشورہ میٹنگ ہوئی، ان کو قتل کر دینا، ٹکڑے بنا دینا، یا ان کو گھروں کو چھوڑ دینا. عمر رضی کی رائے تھی، یا رسول اللہ، انہوں نے راتوں میں مجبور کیا ہے، مکے میں پتھرے مارے ان کے رشتے دار، ان کو قتل و غارت گری کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے بنا کے خیمہ کر دینا، ان کو پتہ چل جانا مسلمان کوئی ڈھیلی ڈھالی قوم نہیں ہے. مگر وہ بڑے نرم دل تھے، بڑے کرم دل تھے. بولے یا رسول اللہ، اس میں کسی کا باوا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا داماد ہے، کسی کا فلاں فلاں ہے، ان کو قتل کرنا اچھا نہیں. یا رسول اللہ، ان کو چھوڑ دیں گے، شاید یہ لوگ اسلام کی طرف موڑ دیں گے اور اسلام سے رشتہ جوڑ دیں گے اور بت پرستی کو چھوڑ دیں گے. یا رسول اللہ، چھوڑ دینا اچھا ہے. ہاں، فری نہیں چھوڑنا ہے، جرمانے کی فیس لے کر، فٹنس کی رقم لے کے چھوڑنا ہے. اب اگر کرایہ آنکھوں کو پسند آ گئی، ٹھیک ہے، جاؤ مکے میں اعلان کرو، جو جو رشتہ دار تمہارے مدینے میں پکڑے گئے ہیں، ان کے چھڑانے کے لیے جرمانے کی فیس بھیجو. سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کی بڑی بیٹی، غمخوار خدمت گزار بیٹی، بابا کے لیے تڑپنے والی بیٹی نے سنا میرے ابا میرے شوہر کو چھوڑنے کے لیے جرمانے کی فیس منگائے ہیں. جلدی سے گھر میں گئی، ٹوٹلا دیکھا، بیلو کھولا، پیٹیاں کھولا، ایک پھٹی کوڑی گھر میں نہیں تھی. کیا بھیجانا، کیسے اپنے شوہر کو منگانا. گلے میں ایک سونے کا ہار تھا، ہار بھی زینب کا نہیں، زینب کی ماں، تمہاری میری ماں، سب سے بڑی محسن ماں
غمخوار ماں، ہمدرد ماں، جنہوں نے اسلام کا اناگریشن کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے بڑھائے، خدا کی مدد کے فیصلے سنائے، ہمت بنایا، امت بنایا۔ آقا غار ہرا سے اتر کے آئے، تڑپ رہے تھے، زنبیلونی خدیجہ کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھے بخار طاری ہو گیا، خدیجہ مجھے غیبت ہو رہی ہے، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اما خدیجہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ ہلاک نہیں ہوں گے، ظالم، جابر، متکبر، مستخور ہلاک ہوتے ہیں۔ آپ ماں کے پیٹ سے رحمتیں لے کر آئے، برکتیں لے کر آئے، زحمتیں ختم کرنے کے لیے آئے، صفات لے کر آئے۔ صفات والے لوگ ہلاک نہیں کرتے، ظالم و جابر ہلاک ہوتے ہیں، ہٹلر نما انسان ہلاک ہوتے ہیں، فرعون و نمرود جیسے ہلاک ہوتے ہیں۔ آپ صفات والے ہیں، آپ ہلاک نہیں ہوں گے۔ ہمت بڑھایا، آقا کی امت بنایا، سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنی، دولت و سہولت دیا۔ محسن ماں نے اپنی بیٹی کی شادی کے ٹائم میں موجود تھی، بیٹی زینب میرا ہار تیرے گلے میں ڈال لے، تیری ماں کی یادگار رہے گی، ضرورت پڑے تو کچھ کام آئے گا۔ چنانچہ ہار آج کام آ رہا ہے۔ زینب نے اپنے گلے کا ہار نکال کر مدینہ بھیجا۔ جب ہار بیٹی کے گلے کا آقا کہنے آیا، میری ماں بہنوں ایک دم چیخ نکل گئی، جھومنے لگے۔ برس کے بعد بیٹی کا ہار دیکھ کر آقا کو پیار یاد آ گیا، رونے لگے، بیٹی تیرا ہار میرے پاس ہے، تیرا پیار میرے سے دور ہے، اللہ میری زینب کو کیسا بھی کر کے مدینہ بھیجا دے، میری بیٹی سے مجھے ملا دے، میرے دل کی دنیا کو سکون دلا دے۔ آقا رونے لگے، داماد کو بلا کے بولے دیکھو یہ ہار لے کر تم مکہ چلے جاؤ، تمہارا جرمانہ یہی ہے، ہماری بیٹی زینب کو مدینہ بھیجا دو، ہم بیٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، بہنیں یاد کر کے رو رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے شوہر مکہ آئے، زینب سے فرمائے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو بابا جان بلائیں، مکہ مدینہ جانا ہے، اور اونٹ تیار کیا گیا۔ زینب خوشیوں میں مچل گئی، اچھل گئی، یا اللہ کتنے برس کے بعد میرے ارمان آرزواں پورے ہو رہے ہیں، میں بابا کے پاس جا رہی ہوں، میری چھوٹی بہنوں سے ملاقات کروں گی۔ خوشیوں میں مچل گئی، اچھل گئی، اونٹ لایا گیا، پردے بنے گئے، زینب رضی اللہ کو بٹھایا گیا، مدینے کا سفر شروع ہوا۔ اللہ تم بیٹیوں بہنوں کو بھی مکہ جا کر تمہیں اللہ مدینہ جانے کی توفیق دے، آقا کا روزہ دیکھنے کی توفیق دے، زینب کی طرح اللہ تمہیں بھی مکہ سے مدینہ کا سفر کرائے، آمین بولو۔ اللہ تمہیں لے جائے گا، آقا کا روزہ دکھائے گا، ریاض الجنت میں نماز پڑھائے گا، اور نبی کے روزے کے سامنے سلام کہلوائے گا، جنت البقیع میں فاطمہ کی خبر خدا تمہیں دکھائے گا۔ میری ماں بہنوں، زینب مدینے کے راستے پہ جانے لگی اور بڑے خوشیاں منانے لگی، ایک ایک منزل قریب آنے لگی، خوشیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ مگر مکے کے کفاروں کو معلوم ہوا محمد کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے، باپ بیٹیاں ملیں گے، ہم دشمنوں کے لیے جلیں گے، ہم آنکھ ملیں گے۔ جلدی سے کافروں نے مشورہ کیا اور میٹنگ کیا، ایک پروگرام طے کیا، نہیں نبی کے بیٹی کو کبھی مدینہ نہیں جانے دینا چاہیے، ہمارے رسوائی ہوگی، ہمارا مرد پنا ختم ہو جائے گا۔ کافروں کی ایک ٹیم تیار ہو گئی، تیرہ کمانہ، بھالے، برچے، تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کے جنگل و بیابان میں روک دیا گیا، اطراف سے گھیرا مار دیا، اور میری ماں بہنوں رکاوٹیں ڈالے، کانٹے بن کر کھڑے ہو گئے۔ زینب اونٹ پر بیٹھی ہوئے زارو فتح رو رہی تھی، ارے خدا کے دشمنوں، بابا کے خون کے پیاسوں، بیٹی بابا کرنے جا رہی ہے تو کیا گناہ کر رہی ہے، کیوں مدینہ جانے نہیں دیتے، میرے بابا جان سے ملنے دو، میرے ابا میرے آنکھوں میں پھر رہے، میرے دل کو بے چین کریں، مجھے مدینہ جانے دو۔ زارو قطار زینب اونٹ پر رسول اللہ کی بیٹی رو رہی ہے، بابا جان کو یاد کر کے آنسو بہا رہی ہے، ارے میرے سر کی بہنیں تم کو نہیں ہے، میری سر کی عورت بیٹیاں تم کو نہیں ہے، ارے بابا سے بیٹی ملنے جا رہی، کیا گناہ کر رہی ہے، کیوں میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہو، کانٹے بن کر کھڑے ہوتے ہو، مدینہ جانے دو۔ زینب اونٹ پر بیٹھی ہے، میری ماں بہنوں 9 مہینے کی حاملہ ہے، ڈیلیوری کے دن مکمل ہو چکے ہیں، آقا کی بیٹی رو رہی ہے، پتھر جیسے بدتر، کافروں کو رحم نہیں آیا۔ اس میں حبار بن اسود بول کے ایک زہریلا کیڑا تھا، اس نے برچہ اٹھایا، زینب کی طرف دکھایا، محمد رسول اللہ سلام کی بیٹی زینب برچے کو دیکھ کر چیخیں نکل گئی، زارو فتح رو رہی ہے، ارے دشمن کیا کرنا چاہ رہا ہے، برچہ کیوں دکھا رہا ہے، بابا کے پاس جانے والی بیٹی کو کیوں تڑپا رہا ہے۔ زینب اونٹ پر بیٹھ کے رو رہی تھی، عاجزی کر رہی تھی، مگر اس دشمن نے میری ماں بہنوں اونٹ پر بیٹھی ہوئی زینب کے پیٹ میں برچہ مار دیا۔
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مارتے ہوئے اونٹ پر سے نیچے گر گئی، پیٹ میں مرد بچہ مر گیا، زمین پہ تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، بابا جان میں مدینہ آنا چاہ رہی تھی، یہاں پڑھ کر تڑپ رہی ہوں، کوئی اٹھانے والا نہیں، نبی کی بیٹی کو بھی کوئی سہارا دینے والا نہیں، آقا کی بیٹی تڑپ رہی ہے، پیٹ میں کا بچہ مرا ہوا ہے، سارے دشمن مار کے جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے، زینب کے رشتہ دار آئے، زینب کو اٹھا کر مکہ لے گئے، مرا ہوا بچہ نکالا اور کچھ علاج و معالجہ کیا، اونٹ پر سلا کے زینب کو مدینہ روانہ کیا گیا۔ آقا مدینے کے باہر بیٹی کا انتظار کر رہے تھے، میری زینب آ رہی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہی ہے، خدمت گزار احسان کرنے والی محسن بیٹی آ رہی ہے، میں دیکھ کر خوشیاں مناؤں گا، مگر آقا کو پتہ ہی نہیں زینب کیسے آ رہی ہے۔ جب اونٹ مدینے کے قریب آیا، آقا دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، بیٹی کے استقبال کے لیے پردے پڑے ہوئے تھے، اندر زینب تھی، اندر سے آوازیں آ رہی تھی، اللہ اللہ، باوا جان درد بھری آوازوں کو سن کر آقا کا دل سے ہل گیا، کلیجہ ہل گیا، میری زینب درد بھری آوازیں کیوں دے رہی ہے، کیسی شکل میں آ رہی ہے؟ پردہ ہٹا کے دیکھا، زخموں میں چور چور زینب کو دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد بھرے آنسو نکل گئے۔ آقا رونے لگے، کہا لوگوں یہ میری وہ زینب ہے، میری محبت میں قیامت تک آنے والی امت کے درد غم میں سب سے زیادہ کوئی بیٹی ستائی گئی ہے، تکلیفیں اٹھائیے، میری زینب اٹھائیے۔ آج دشمنوں نے پیٹ میں برچہ مار کر بیٹی کو زخمی کیا ہے، پیٹ کے بچے کو ختم کیا ہے، زخموں میں زینب آئیے۔ آقا رو رہے تھے اور میری ماں بہنوں دعائیں دے رہے تھے، اور آخر میں بہنیں آئیں، دیکھ کر رونے لگی۔ وہی زخم چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد شپٹی کی شکل اختیار کر کے لوہے کا زخم پکڑ کے محمد رسول اللہ کی بیٹی زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی نماز جنازہ آقا پڑھاتے، اپنے نورانی کندھوں پر لے کر بیٹی کو مدینے کا ایک مشہور قبرستان ہے، تم بیٹی اور بھائیوں کو مدینہ جانے کی توفیق دے، اس قبرستان کو دیکھنے کی توفیق دے، جنت البقیع اس کا نام ہے۔ سیدھے آگے فاطمہ حسن کے ساتھ سو رہی تھی، بعد میں کربلا میں کٹا ہوا چھوٹے بیٹے حسین کا بھی سر لا کر اسی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ دو بیٹوں کے ساتھ فاطمہ سو رہی ہے، اللہ فاطمہ کی خبر تمہیں دکھا دے، اللہ جنت البقیع کی زیارت کرا دے۔ میری محترم ماں بہنوں، آقا قبرستان میں جا رہے، زارو قطار رو رہے، بیٹی کو خبر میں اتارتی ہے بھی آقا درد بھرے آوازوں سے رو رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، اللہ میری زینب کو میرے قبر سے میرے ہاتھوں سے سلا لو، میری بیٹی بہت دبلی پتلی ہو گئی، ہڈی چمڑا رہ گئی، بیماریوں میں تکلیف میں سرگرم ہو گئی، اللہ اس کمزور بیٹی پر خبر کا عذاب ہوگا، میری زینب برداشت نہیں کرے گی، اللہ میری زینب کی خبر کو جنت کا باغ بنا دے، میری بیٹی کے خبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اللہ میری بیٹی کو عذاب خبر بچا دے۔ آقا خبر میں سلاتے رو رہے تھے، بیٹی کو دعائیں دے رہے تھے، درد و غم کھا رہے تھے۔ میری محترم ماں بہنوں، میری اور تمہاری محبت میں قیامت تک آنے والی امت کے درد و غم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو تڑپایا، بیویوں کو تڑپایا، نواسوں کو تڑپایا، دامادوں کو تڑپایا، سسروں کو تڑپایا، ہر جوان بیٹیوں کے شوہروں کو شہید کروا کر بیوہ بنایا، ایک رات کی دلہن ران بن گئی، بیوہ بن گئی، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے باواؤں کو شہید ہونے پر یتیم بن گئے۔ آقا کے پیر پکڑ کے رو رہے، آقا ہمارے باوا کہاں ہے، ہمارے باوا کب آئیں گے؟ آقا طرف جا رہے، رو رہے، دعائیں کر رہے۔ تو اس لیے سے میری ماں بہنوں، آج اللہ کا نبی کا دین ہمارے سامنے مٹ رہا ہو، امت سے نمازیں چھٹ رہی ہو، امت دنیا کے کونے کونے میں کٹ رہی ہو، مسجدیں ٹوٹ رہی ہو، تم بیٹیاں بہنیں گھر میں سکون سے بیٹھ رہے ہیں، کل آقا کو کیا منہ بتائیں گے؟ فاطمہ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اے منصور مسجد کے اطراف والوں اور شہر کی بیٹیوں بہنوں، تمہارے سامنے دین مٹا، تمہارے سامنے امت کٹی، تمہارے سامنے نمازیں چھٹی، تمہارے سامنے مسجدیں ٹوٹی، تم بیٹیاں اس بارے میں کیا کریں؟ فاطمہ پوچھیں گی، شرم کے مارے سر جھکا کے رونا پڑے گا۔ اس سے بہتر آپ بیٹیوں سے میری گزارش ہے، دلی تمنا ہے، ہر بیٹی اور بہن اپنے گھر میں تعلیم کے لیے چالو کرے، خالہ اللہ خالہ رسول کا ماحول بنائے، گھر میں ٹی ویوں کی گندگیوں کو نکالو، اللہ کی بندگیوں کو لاؤ، نبی کی زندگیوں کو لاؤ، زناکار عورتوں کی تصویریں چھوڑ دو، اور عیاش پرستوں کے مردوں کے ناجائز تصویریں مت دیکھو، قرآن کے حلقے کرو،
قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، درود پڑھو، کتابیں پڑھو، اور ساری بیٹیوں سے گزارش ہے سادگی پر آؤ، مجاہدگی پر آؤ، ڈیکوریشن اور فیشن اور میک اپ چھوڑو، خوب جنت میں عیش کریں گے، آرام کریں گے، اللہ ہمیشہ کے لیے وہاں داخل کریں گے۔ تیسری بات، اپنے جوان بیٹوں کو، اپنے شوہر مردوں کو، اپنے باور اور بھائیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، امت کے درد و غم کے لیے، تم ساری بیٹیاں بہنیں مائیں، میں بڑی امید رکھتا ہوں، میں بہت تعریفیں سنا ہوں، مسجد منصور کے اطراف میں دور دور تک جو بہنیں رہتی ہیں، آقا کا درد و غم کھاتی ہیں، آقا کی عشق میں روتی ہیں، فاطمہ کی محبت میں تڑپتی ہیں، حسن و حسین کا درد و غم رکھتی ہیں، بڑی تعریفیں سنا ہوں۔ تم بیٹیوں میں بہت دینداری ہے، بہت درد ہے، بہت امت کا غم ہے، اور تمہارے اندر جذبہ اسلام ہے، تو میں تمہارے جذبے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہر بیٹی اور بہن سے میری عاجزانہ گزارش ہے، ہر بہن بیٹی اپنے شوہر کا نام 4 مہینوں کے لیے، اپنے جوان بیٹوں کا نام 4 مہینوں کے لیے، اپنے باور بھائیوں کا نام 4 مہینے کے لیے جلدی جلدی لکھا کر 2-3 مستورات کھڑے ہو جائیں، پینا کاپیاں منی والے اسکول کے بچوں کے، ہر بہن بیٹی کی خوشامد کرے، ٹھوڑیاں پکڑے، پیٹ میں منڈیاں ڈالے، عاجزی کرے، ہر بہن بیٹی کا نام لکھاؤ۔ یہ نام آسمان پہ جاتے، اللہ آسمانوں پہ تمہاری تعریف کرتے اور فرشتوں کے ہم ذکر کرتے، تمہارے نام لکھانے پر فخر کرتے، تم نام لکھا کر اللہ کا شکر کرو۔ یہ نام مدینہ شریف جاتے، آقا تم کو دعائیں دیتے، یہ نام میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اسپیشل نماز پڑھ کر تہجد میں اسپیشل دعاؤں کے ساتھ تم بیٹیوں اور بہنوں کو دعائیں کروں گا۔ حوصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں، فیصلہ ساتوں آسمان والا کرے گا۔ ارادے تم بیٹیاں بہنیں لکھاؤ، مرادیں آسمان والا پورا کرے گا۔ جو بیٹیاں لکھائیں گے اللہ ان سے خوش ہو جائیں گے۔ خوش قسمت بیٹیوں نے، میرے بندیوں نے نام لکھایا، خوش قسمت میرے امت کی بہنوں نے نام لکھایا، آقا دعائیں دیں گے، اللہ مدد کریں گے۔ اس لیے جلدی جلدی نامہ لکھا کے چٹیاں بھیجو، انشاءاللہ دعا کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ تمہیں ہر بہن ماں کو حوصلہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، نبی کی دعائیں لو، اللہ کی مددیں لو، تہجد میں دعائیں لو، جلدی جلدی نام لکھانا شروع کرو۔ سارے ریکارڈ توڑ دینا، مسجد منصور کے اطراف والی بیٹیاں بہنیں نیو ریکارڈ آسمان پہ جوڑ دینا، عائشہ نسوان کو بھی پیچھے چھوڑ دینا، نیا ریکارڈ جوڑ دینا، جلدی جلدی نامہ لکھا کے چٹیاں بھیجو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا حلیش کو درگزر فرما۔ جتنی بیٹیاں، جتنی مائیں، جتنی بہنیں یا اللہ آج کے اجتماع میں آئی ہیں، تیری محبت میں آئی ہیں، تیرے نبی کی محبت میں، عشق میں آئی ہیں، یا اللہ ان آنے والی بیٹیوں بہنوں میں کون کس لائن سے پریشان ہے، کون کس معاملے میں دکھ بھرے میں، یا اللہ تو ان ساری بہنوں اور ماؤں کو، ان کے گھر والوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے، ان کے سارے حالات کو تو جانتا ہے، ان کے پورے خاندان میں ان بیٹیوں اور بہنوں میں کوئی ایسی بیٹیاں بہنیں ہیں جن کے گود بچوں سے خالی ہے، دنیا کو ڈو کہہ رہی ہے، مذاقہ اڑا رہی ہے، رسم و ریت میں آنے نہیں دے رہی ہے، یا اللہ سسرال والے ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، ایسے درد بھری بیٹیوں کے گود بچوں سے بھر دے، یا اللہ ان کی مرادیں پوری کر دے، ان کے ماں باپ کی درد بھری دعائیں سن لے، یا اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے، یا اللہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں نکاحوں کے نہیں ہونے سے تڑپ رہی ہیں، گھوڑی جوڑے کی لعنت کا شکار ہو رہی ہیں، بہت ساری بیٹیاں بہنیں یا اللہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھا رہی ہے، مسلمانوں کے یا اللہ چہرے پہ تماشا لگا رہی ہیں، بہت ساری بیٹیاں بہنیں اسلام چھوڑ کر جا رہی ہیں، یا اللہ ان بیٹیوں کو اسلام سے نکلنے سے بچا، غیروں کے ساتھ جانے سے بچا، ان کے شادیوں کو آسان کر، احسان کر، نیک رشتے لگا کر رستے ڈال دے، سستے میں شادیاں کر کر ہنستے ہوئے رہنے کی توفیق دے دے، یا اللہ جن گھرانوں میں بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیاں، معذوریاں،
اے اللہ جادوگریاں ساحریاں یا اللہ یہ سارے اثرات کو ختم کر دے، یا اللہ شہدی جنات کو بھگا دے، سائے سبزوں کو مٹا دے، یا اللہ علاؤں بلاؤں کو ہٹا دے، تیرے نبی رحمت کے رحمتوں کو گھر میں بٹھا دے، ساری گھر کی زحمتیں ہٹا دے، یا اللہ ساری بیماریوں سے شفا دے دے، یا اللہ ان گھرانے میں جن کو قرضداریاں ہیں اے اللہ ان کو قرضداریاں دور کر دے، ان کے گھر والوں کو خوشحال بنا دے، سود وڈی مٹی کے خرچوں سے بچا دے، خوشحال بنا کر اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے، یا اللہ اور جو بھی ان کے چھوٹے موٹے بڑے بڑے پریشانیاں دور فرما دے، ان بیٹیوں کو خوشحال بنا دے، ان کے اللہ تو غیبی مدد فرما دے، دل جوئی فرما دے، سکون دے دے، یا اللہ اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی دعائیں مانگے ہیں قبول فرما، جو بھی مانگنے سے رہ گیا قبول فرما، اے اللہ عطا فرما، تیرے نبی نے جو دعائیں بھلائیاں مانگے ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن وبا اور بلاؤں سے آقا نے پناہ مانگی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن اور غمگین آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹس اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔